نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النمل آیت نمبر 60 سے آج کا سبق ہے، 20واں پارہ ہے۔ وہ پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور سلام ہے اس کے بندوں پر، وہ لوگ ان لوگوں پر جس کو اللہ نے چن لیا ہے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو اللہ بہتر ہے یا جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں؟ تو وہی موضوع چلے گا ان آیتوں میں، اس لیے میں پیچھے آیت میں گئی۔ ام من خلق السماوات والارض، بتایا گیا کہ کیا تمہارے یہ معبود بہتر ہے یا جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور اس نے اتارا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اس نے اگایا اس پانی کے ذریعے باغات رونق والے۔ نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگاؤ اس کا شجر۔ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ بلکہ وہ قوم کیسی ہے، حق سے ہٹی ہوئی ہے۔ اب جب اس قسم کے سوالیہ جملے آتے ہیں نا قرآن میں، تو اس کا مفہوم یہ نہیں ہوتا ہے کہ سوال کا جواب چاہیے، بلکہ یہ ایک جزر اور تنبیہ کے طور پہ حقائق کو پیش کرنا ہوتا ہے، اور مخاطب کی طرف سے کسی جواب کا انتظار کیے بغیر آگے بڑھ جانا ہوتا ہے، یعنی کسی تردید کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ ام من جعل الارض، کیا تمہارے یہ بت زیادہ شکر کے حقدار ہے؟ ام من، یا جس نے بنایا زمین کو قرار کی جگہ، اور اس نے بنایا اس زمین کے بیچ میں نہریں، اور اس نے بنایا اس میں پہاڑ، اور اس نے بنایا دو دریاؤں کے درمیان ایک آڑ بنا دی۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ بلکہ اکثر وہ لوگ نہیں علم رکھتے، جانتے نہیں ہیں۔ یہ سب کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے ہی زمین میں رواسیاں ڈال دیے، وہ اپنے محور پر اس پر ٹکی رہے برابر سے، کہیں سے بھی وہ بیلنس اس کا خراب نہ ہو۔ اور دو دریاؤں کے درمیان آڑ بنا دی ہے نا، ایک کھارا پانی ہے، ایک کا میٹھا پانی ہے، دونوں ساتھ میں بہ رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے کی باؤنڈری کے آگے نہیں جا سکتے، ان کے بیچ میں ایک اللہ تعالیٰ نے آڑ بنا دی ہے۔ اور آپ جانتے ہوں گے، ویڈیوز وغیرہ میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جو ہے نا وہ جاننا نہیں چاہتے، یعنی اظہار افسوس ہے اس میں۔ ام من یجیب المضطر، بتایا جاتا ہے کیا تمہارے شرکاء عبادت کے مستحق ہے، یا جو قبول کرتا ہے بے قرار کی دعا کو جب وہ پکارتا ہے اس کو، اور وہ دور کر دیتا ہے تکلیف کو۔ اور اس نے بنایا تم کو جانشین زمین میں۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، اور بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تو قوموں کا جو رد و بدل ہے نا، تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی نے تم کو زمین کا جانشین بنایا ہے، ایک قوم کو ہٹایا دوسری قوم کو لایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو دیکھتے ہو نا کہ ایک قوم ہٹتی ہے دوسری قوم اس کی جگہ لے لیتی ہے، تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کرتے ہیں سب چیزیں، اس میں حکمت ہے اور اس میں تنبیہ بھی ہے۔ ام من یہدیکم، بتایا جاتا ہے کیا تمہارے دیوی دیوتا لائق عبادت ہے، یا وہ اللہ، امن، یا جو وہ راہ دکھاتا ہے تم کو خشکی کے اندھیروں میں اور سمندر کے اندھیروں میں، ہے نا،
یا سمندر میں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری والی دے بنا کر اس کی رحمت کے آگے، یعنی بارش کے آگے اللہ ہوائیں ایسی بھیجتا ہے۔ کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ؟ تو اللہ بہت اعلیٰ ہستی ہے، بہت برتر ہے اس سے جو وہ لوگوں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ام من یبدأ الخلق، تو کیا تمہارے یہ گھڑے ہوئے سفارشی شریک لائق عبادت ہے، یا اللہ جو اس نے پیدا کیا مخلوق کو، پہلی بار پیدا کیا پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا اس کو؟ اور کون ہے وہ رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ پھر لاؤ تمہاری دلیل اگر تم ہو سچے، ہے نا، تم کہتے ہو نا نعوذ باللہ کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، تو تم پروف پیش کرو، ہم تو ایک ہی مانتے ہیں اللہ کو۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض، کہہ دو نہیں وہ جانتا جو آسمانوں میں اور زمین میں غیب مگر اللہ جانتا ہے، اور نہیں وہ شعور رکھتے کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ تو سب آسمان اور زمین کا غیب اللہ کو پتا ہے، اور جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا ہے نا، ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ وَلِدَّارَکَ، بلکہ تھک کر رہ گیا ہے، الجھ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ وہ شک میں ہے اس سے، بلکہ وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ فرمایا آخرت کے بارے میں نا، اس دھیان رکھیے کہ یہ بہت سمجھنے والی بات ہے یہاں پر، کہ مشرکین عرب کی ذہنی الجھن ہے۔ تو مشرکین عرب کا کیا ہے آخرت کے بارے میں؟ صریح انکار نہیں تھا، بلکہ وہ ایک قسم کی ذہنی الجھن میں مبتلا تھے، اس کو ماننا چاہتے نہیں تھے، لیکن اس کی صریح انکار کی گنجائش بھی نہیں پا رہے تھے، اس وجہ سے وہ ایک قسم کی ایسی تذبذب میں مبتلا تھے۔ بعض منہ پھٹ اور بالکل لاؤبالی قسم کے لوگ اگرچہ ضد کے جوش میں اس کا انکار بھی کر بیٹھتے تھے، لیکن عام یہ بات نہیں تھی عام لوگوں کی، بلکہ جیسا کہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک ذہنی الجھن تھی ان کی، اور اس کو نہ ماننے کی خواہش کے تحت ایک بہت ہی کیا سمجھتے تھے کہ بہت دور کی بات ہے قیامت کا آنا، بھلا مر جانے کے بعد کیسے ہم سلگڑ جانے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، ساری دنیا کا حساب کتاب کرنا، جزا سزا کس کے بس کی بات ہے، ایسا وہ بولتے تھے۔ لیکن اس پر بھی ان کا ذہن مطمئن نہیں تھا، اس وجہ سے اپنی تسلی کے لیے یہ بھی کہتے تھے کہ بالفرض مر جانے کے بعد اٹھنا ہی پڑا، حساب کتاب کی نوبت آ ہی گئی، تو ہمارے دیوی دیوتا اپنی کوشش سے اور سفارش سے ہمیں بچا لیں گے، اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے ان کی اسی ذہنی کشمکش کو ادارہ کا علم ہم بتایا ہے۔ قال الذین کفروا، کہا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہمارے باپ دادا تو کیا ہم نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا، حقیقت میں یہ دھمکی دی گئی ہے ہمیں، یہ وعدہ وعدہ کیا گیا ہم سے، مراد وہی دھمکی دی گئی ہمیں، ہم کو بھی اور ہمارے باپ داداؤں کو بھی اس سے پہلے، نہیں یہ مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں قیامت کی آمد کا چرتا تو بہت دنوں سے سن رہے ہیں، آج ہم کو اس سے ڈرایا جا رہا ہے، اس سے پہلے ہمارے اگلوں کو بھی ڈرایا گیا، لیکن اس کو نہ آنا تھا نہیں آئے۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں نا کہ یہ سب اگلوں کے افسانے ہیں جو ہر زمانے میں دہرائے گئے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا
قل سیروا فی الارض، کہہ دیجئے پھر سیر کرو زمین میں اور پھر دیکھو کیسے ہوا مجرمین کا انجام۔ ولا تحزن علیہم، اور نہ غمگین کر آپ غم کرے ان پر، اور نہ ہو آپ کے سینے میں کوئی تنگی اس سے جو چالے چلتے ہیں۔ پچھلی آیت میں جو بتایا گیا ہے نا کہ ان کی آنکھوں کے لیے جو سرما ہے نا بصیرت ہے، ان کے اس اندھے پن کا علاج بتایا گیا ہے نا آنکھیں کھولنے سے کھلتی ہے، اس لیے اپنے ملک میں آنکھیں کھول کر چلیں پھریں، پچھلی قوموں کے آثار عبرت پر نگاہ ڈالیں، ہاں تو تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے رسولوں نے جن عذاب سے ڈرایا گیا ہے نا وہ کس طرح سامنے آیا تھا۔ یہ آثار اللہ نے اس زمین میں اسی لیے محفوظ رکھے ہیں نا کہ تمہارے لیے نشانی عبرت بنے، اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ جس چیز سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ محض اگلے لوگوں کا افسانہ نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اس سے تم پر بھی حقیقت واضح ہو جائے گی کہ جب مجرموں کا یہ انجام اس دنیا میں ہوا ہے تو آخر اللہ تعالیٰ ایک دن ایسا کیوں نہیں لائے جس میں اس کے کامل عدل اور اس کی کامل رحمت کا ظہور ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں فرمایا آیت نمبر 70 میں کہ آپ غم مت کرو ان پر، اور آپ تنگ بھی مت ہو جانا، دل میں تنگی بھی محسوس مت کرنا، ہاں اس سے جو یہ چالے چلتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر آپ سچے ہیں تو، یعنی یہ جو مکذبین تھے نا یہ عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، عذاب لا کر دکھا دو۔ اللہ تعالیٰ کہ رسولوں نے اپنی قوم کو دو عذابوں سے ڈرایا ہے، ایک عذاب دنیا سے جو رسولوں کی جھٹلانے کی صورت میں لازماً پیش آتا ہے، اور دوسرا عذاب آخرت سے۔ تو قوموں نے ہمیشہ یہی جواب دیا ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا اگر آپ سچے ہو تو، یا پھر قیامت لا کے دکھا دو جس کی دھمکی سنا رہے ہو، ہاں اگر قیامت نہیں تو پھر عذاب ہی لا کر دکھا دو، ہاں تو اس طریقے سے بولتے تھے۔ فرمایا قل عسى ان يكون ردیفا، آپ کہہ دیجئے ممکن کہ وہ قریب ہو، پیچھے ہی آ لگی ہو، عذاب ہو یا قیامت ہو وہ پیچھے ہی آ لگی ہو تمہارے، بعض وہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ، اور بے شک آپ کا رب وہ فضل کرنے والا ہے لوگوں پر، ہے نا، اللہ کا یہ فضل ہے اسی لیے تمہیں مہلت دے رہا ہے، لیکن اکثر وہ لوگ شکر نہیں ادا کرتے، ہے نا، اللہ کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاتے، توبہ اصلاح کرتے، شکر کرتے کہ اللہ نے مہلت تو دی ہمیں، لیکن اکثر لوگوں کا یہ حال ہے نا کہ وہ لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ جانتا ہے جو ہوتا ہے ان کے سینوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی مخالفین کے بارے میں کہ اللہ کو سب پتہ ہے جو ان کی چالیں ہیں، اور اس میں ایک دھمکی بھی ہے منکرین کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، ایک واضح کتاب میں سب درج ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ، اور نہیں کوئی چیز غائب پوشیدہ آسمان میں اور زمین میں، مگر وہ ایک کھلی کتاب میں ہے، ایک واضح رجسٹر میں درج ہے۔ إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ، بے شک یہ قرآن وہ بیان کرتا ہے بہت سی بات بنی اسرائیل پر، بہت سی باتیں بنی اسرائیل پر، وہ جو اس میں اختلاف کرتے ہیں، جس میں اختلاف ہے نا وہ بہت سی باتیں قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ اشارہ یہود کی طرف ہے۔ تو دعوت کے ابتدائی دور میں قرآن کے دوسرے مخالف یہود صرف دور سے تماشائی تھے، لیکن دعوت کے قدم جتنے آگے بڑھتے گئے نا تو یہود نے بھی پیٹھ پیچھے قریش کی حمایت شروع کر دی، اور چنانچہ قرآن نے بھی ان سے تعارضی شروع کر دیا۔ فرمایا کہ یہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے یہ بہت سی حقیقتوں کو، بہت سے اختلافات کو دور کرنے کے لیے دی ہے۔
ان کو تو کتنا خوش ہونا چاہیے تھا، قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور بے شک یہ قرآن تو ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب وہ فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے، اور وہ غالب اور علیم ہے۔ اگر نہیں مان رہے ہیں تو اللہ تو فیصلہ کر ہی دے گا اپنے حکم سے۔ فتوکل علی اللہ، پھر بھروسہ کیجیے اللہ پر، بے شک آپ تو کھلے حق پر ہے، آپ ایک واضح حق پر ہے۔ انک لا تسمع الموتى، اور بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، اور نہیں آپ سنا سکتے بہروں کو، پکار نہیں سنا سکتے۔ جب وہ بہرا جو ہے پلٹ جائے پیٹھ پھیر کر، تو آپ اندھے کو نہیں سنا سکتے ہیں۔ بتانے کا مقصد سوری، پہلے تو ہدایت کے بارے میں کیا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں پہ غور و فکر کرے گا نا، اسی کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اور یہ ایسے مردہ نہیں ہے، یہ حق سے محروم ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو مردہ قرار دیا ہے۔ اور بتایا بہروں کو سنا نہیں سکتے، اور اس حالت میں کہ جب بہرا پیٹ بھی پھیر کے چلے جائے تو بہروں کو بھی کچھ سمجھا سکتے ہیں انسان اشارے سے، جب بہرا پیٹ پھیر کر چلا جائے تو اس کو کیسے سمجھا سکیں گے۔ وما انت بہادی العمی، اور نہیں آپ راہ دکھا سکتے اندھے کو اس کی گمراہی سے ہٹا کر، گمراہی سے پھیر کر آپ بہرے کو اندھے کو راستہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ نہیں آپ سنا سکتے ہیں مگر جو ایمان لاتا ہے ہماری آیتوں پر اور وہ فرما بردار ہو، آپ انہیں کو سنا سکتے ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ، اور جب واقع ہو جائے گی وہ بات، یعنی اللہ تعالیٰ کے وعدے عذاب، مراد یہاں پہ تفسیروں میں یہ ہے کہ قرب قیامت کے وقت ایسا ہوگا، اللہ عالم۔ تو جب وہ بات واقع ہو جائے گی نا ان پر، تو نکالیں گے ہم ان کے لیے ایک جاندار زمین سے، اور وہ بات کرے گا ان سے، اور وہ کہے گا کہ لوگ تھے ہماری نشانیوں پر نہیں یقین رکھتے۔ حدیث میں اس کا پورا خلاصہ موجود ہے، اس کی تعویل میں کہا گیا کہ یہ قرب آثار قیامت کی روایت سے ہے۔ اس روایت کو حدیث کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیجئے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، اور اس دن ہم جمع کریں گے ہر امت میں سے ایک فوج، اس میں سے جو وہ جھٹلاتی ہے ہماری آیتوں کو، پھر ان کی گروپ بندی کی جائے گی۔ تو یہ روز محشر کی یاد دہانی ہے۔ اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ ہر امت میں سے اپنی آیتوں کی تکذیب کرنے والوں کی ایک پوری فوج جمع کرے گا، ہے نا، اور پھر اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ کون زیادہ جہنم میں جانے کے مستحق ہے۔ پھر ان کی گروپ بندی کی جائے گی، جیسا جو مستحق عذاب ہوگا ویسی ان کی گروپ بندی کی جائے گی۔ حتی اذا جاءوا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے آخرت میں اللہ کے پاس، تو اللہ پوچھے گا کیا جھٹلا دیا تم نے میری آیتوں کو؟ وَلَمْ تُحِیطُوا، اور تم نے تو اپنے احاطے علم میں بھی نہیں لیا ہے، مطلب اپنی جانکاری میں بھی نہیں لیا میری آیتوں کو، تو نہیں تم نے احاطے میں لیا اس کو، علم سے اپنے علم کے احاطے میں لیا نہیں، کیا تم کر رہے تھے؟ جب سب مجرمین اکٹھے ہو جائیں گے اللہ سوال فرمائے گا بتاؤ میری آیتوں کی تکذیب کی حالانکہ تمہارے علم نے پورا اس کا احاطہ بھی نہیں کیا تھا، تو تم کیا کر رہے تھے؟ اپنے روز محشر کو
جزا سزا کو اس بنیاد پہ جھٹلایا ہوتا کہ تمہارے پاس سب علم آ چکا ہوتا تو ایک بات تھی، تم نے تو اس کا علم ہی نہیں حاصل کیا، اس کی حقیقت بھی پوری واضح نہیں ہوئی تھی تم پر، تو کس بنا پہ تم نے میری آیتوں کی تکذیب کی۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ، پھر جب وہ واقع ہو جائے گی وہ بات، مراد یہاں عذاب کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو ابلیس کی پیروی کرے گا اس کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، وہ بات ہے۔ تو جب وہ واقع ہو جائے گی بات ان پر، اس وجہ سے جو انہوں نے ظلم کیا ہے نا، پھر وہ بول نہیں سکیں گے۔ یہ جھٹلانے والوں کی بے بسی ہے، جب ان پر عذاب کی فیصلہ اللہ کا صادر ہو جائے گا اور یہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے تو پھر یہ کچھ بول نہیں سکیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ، کیا انہوں نے نہیں غور کیا بے شک ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس میں، اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، یعنی جو ایمان لانا چاہیں نا ان کے لیے سب نشانیاں موجود ہے۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور اس دن پھونک مار دی جائے گی سور میں، پھر گھبرا جائیں گے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں مگر جسے چاہے اللہ، اور ہر ایک وہ آئیں گے اللہ کے پاس، ہے نا، عاجز بندے بن کر۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، اور تم دیکھو گے پہاڑوں کو، ہے نا، اور تم خیال کرو گے اس کو، تم ابھی خیال کرتے ہو نا اس کو کہ وہ ابھی جمے ہوئے ہیں، تو پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرو گے کہ وہ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ اور ہیا تمرو، وہ اڑ رہے ہوں گے جیسے اڑتے ہیں بادل۔ یہ اللہ کی صنعت کاری، اللہ کی کاریگری ہے، وہ اللہ جس نے بہت خوبی سے بنایا ہر ایک چیز کو، بے شک وہ خبر رکھتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ کیا فرمایا؟ تو شعرائے عرب میں نا جو حکیم تھے نا، ان کا تو حال یہ تھا کہ وہ دوسری تمام چیزوں کو تو فانی جانتے تھے لیکن پہاڑوں کو غیر فانی سمجھتے تھے۔ فرمایا کہ ابھی ان پہاڑوں کا بھی یہ حال ہوگا، بظاہر ٹکے نظر آئیں گے لیکن وہ بادلوں کی طرح ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے۔ من جاء بالحسنۃ، جو لائے گا نیکی پھر اس کے لیے بہتر، اس سے اس کا بدلہ صلہ بہتر ملے گا۔ وہم من فزع، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوگا، محفوظ ہوگا، قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے کیا ہوگا؟ وہ محفوظ ہوگا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو لائے گا بدی، برائی کے ساتھ آئے گا، پھر وہ اوندھے منہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور کیا بدلہ دیا جائے تمہیں مگر جو تم عمل کرتے تھے نا، تو جو تم عمل کیا کرتے تھے آج تم کو وہی بدلہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انما امرت ان اعبد، در حقیقت حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں عبادت کروں اس شہر کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی، وہ جو اس نے محترم بنایا ہے، اس کو اللہ نے ہی اس شہر کو، مکہ معظمہ کو محترم بنایا ہے۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اس کے لیے سب چیز ہے، یعنی ہر چیز وہاں پہنچ جاتی ہے، وہاں کوئی چیز اگتی نہیں ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے سب چیزیں وہاں کھانے پینے کی برابر سے ہر چیز پہنچ جاتی ہے۔ وَأُمِرْتُ، اور حکم دیا گیا ہے مجھے کہ میں ہو جاؤں مسلمین میں سے، میں فرما بردار ہو جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی یہاں وضاحت کی گئی ہے۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور کہ میں پڑھ کر سناؤں تم کو قرآن، پھر جس نے ہدایت پائی پھر در حقیقت وہ ہدایت پاتا ہے اپنی نفس کے لیے، اور جو بھٹک گیا پھر در حقیقت، پھر جو بھٹک گیا تو آپ کہہ دو، پھر جو بھٹک گیا
پھر آپ کہہ دو در حقیقت میں خبردار کرنے والوں میں سے، میں تو آگاہ کرنے والا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جو دکھاتا ہے تم کو اپنی نشانیاں، تمام تعریف اللہ کے لیے جو اپنی نشانیاں جلد تم کو دکھا دے گا، پھر تم اس کو پہچان بھی لوگے، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی کہ تم اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ جو تم شرارتیں کر رہے ہو نا، اللہ اس سے بے خبر ہے، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ فرمایا ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی شکر کا حقدار ہے، جس نے مجھ پر قرآن کی یہ نعمت اتاری ہے اور میں تم کو سنا رہا ہوں۔ اگر تم اس کی قدر نہیں کر رہے ہو، مجھ سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہو، تو وہ وقت بہت جلد آ رہا ہے جب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ اس وقت تمہیں پتا چلے گا کہ میں تمہیں کتنی سچی باتیں بتائی تھیں، لیکن تم نے اپنی بدبختی سے ان کی قدر نہیں کی۔ تم اس کو پہچان بھی لوگے کہ کسی نے اس انجام سے تمہیں آگاہ کیا تھا، لیکن تم نے تو اس کو جھٹلا دیا اور اپنی شامت بلا لی۔ مگر اب بھی جاننے کا کیا فائدہ ہوگا، وقت کے پہلے جان لیتے۔ اگلی سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ القصص، اس کی آیت نمبر 88 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاسیم مقطعات ہے۔ تلک آیات الکتاب مبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ، ہم پڑھ کر سنا رہے آپ پر موسیٰ علیہ السلام کی خبر میں سے، اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی خبر بالکل حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، تو ان کے واقعے میں بہت ایمان لانے کے لیے بہت نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے حالات کافی ڈیٹیل سے بیان کیے گئے ہیں، دوسرے پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ان فرعون، بے شک فرعون وہ آلہ بن رہا تھا، سرکشی کر رہا تھا زمین میں، اور اس نے بنا دیا تھا اس کے رہنے والوں کو گروپ گروپ، ہے نا، وہ اس نے کمزور کر کے رکھا تھا ایک جماعت کو ان میں سے، اور وہ ذبح کر دیتا تھا ان کے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا ان کی عورتوں کو۔ بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ اب بتایا گیا کہ فرعون بہت سرکشی کر رہا تھا، زمین کا اصل خالق مالک ہے نا تو اللہ ہے، لیکن یہ اپنی منمانی کر رہا تھا۔ یہ فساد فی الارض ہے کہ اس نے ملک کے باشندوں کو طبقات میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک گروہ کو اس نے بالکل دبا کے غلام بنا کے رکھا تھا، ہاں، اور جیسے کہ وہ اس کی اللہ کی نہیں، اس کی مخلوق ہے، نعوذ باللہ۔ تو کسی ملک کے حکمران کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رعایا کے درمیان اس طریقے سے تفریق برتے۔ لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو تو غلاموں کی حیثیت دے رکھی تھی اور خود خدا بن کے بیٹھا تھا، ساتھ ہی اپنے قوم کی بیٹیوں کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل سے غلاموں کی طرح کام لیں، اور پھر جو لڑکوں کا قتل کرنا اور عورتوں کو چھوڑ دینا ہے نا، وہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ اس کی یہ سنگ دلانہ اسکیم بھی تھی۔ وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم چاہتے تھے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر، جنہیں کمزور کر کے دبا کے رکھا گیا زمین میں، مراد وہی بنی اسرائیل، اور ہم بنا دیں ان کو پیشوا، لیڈرز، اور ہم بنا دیں ان کو وارث، زمین کی وراثت انہیں عطا فرمائے ہیں، مراد فلسطین کی زمین کی وراثت دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ، اور ہم ان کو حکومت سے اقتدار اور ہم ان کو اسٹیبلش کر دیں ان کو زمین میں، اور
دکھائی گئی فرعون کو اور حامان کو اور ان کے دونوں کو لشکروں کو، ہاں، ان میں سے سب کو دکھائی گئی جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے نا، وہی چیز اللہ تعالیٰ نے دکھا دی ہے نا۔ انہوں نے اتنی اسکیمز اسی لیے وہ کی تھی نا کہ بنی اسرائیل کی تعداد نہیں بڑھ جائے اور ان کی حکومت خطرے میں نہیں پڑ جائے، لیکن ایسا ہی ہوا ہے نا۔ اتنا انہوں نے، جو فرعون ہے نا، اپنے تمام جو تھے اس کے عمرا اور آیان جو تھے، جو بھی حکم دے رکھا تھا اپنے اپنے علاقوں میں اپنی فوجوں کو بنی اسرائیل کے خطرے سے نمٹنے کے لیے چوکس رکھے۔ چنانچہ جب اس نے بنی اسرائیل کے پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا نا، تو سب کو بلایا اور سب حاضر ہو گئے۔ پہلے سے ہی بہت چوکنا تھا کہ کہیں بنی اسرائیل حاوی نہیں ہو جائے ان پر، لیکن ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرف، ہاں، کہ دودھ پلاتی رہنا اس کو۔ فَإِذَا خِفْتِ، پھر جب خوف ہو، ہاں، اس کے بارے میں تم کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خوف ہو جائے نا کہ کبھی کوئی فرعون کے آدمی پکڑ نہ لے، تو ڈال دینا ان کو دریا میں، اور نہیں ڈرنا، اور غم بھی مت کرنا، بے شک ہم لوٹائیں گے اس کو آپ کی طرف، اور ہم بنائیں گے اس کو رسولوں میں سے، ہے نا۔ پچھلے سوروں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک صندوق میں ڈال دینا، پھر صندوق دریا میں ڈال دینا، پھر دریا ساحل پہ ڈال دے گا، پھر اس کا دشمن اور میرا دشمن اٹھا لے گا، اور پھر میں اپنی محبت تم پر ڈال دوں گا، ہے نا۔ فرمایا غم نہیں، خوف نہیں کرنا کہ بچہ ڈوب جائے گا، اور غم بھی نہیں کرنا کہ وہ جدا ہو جائے گا، ہم اس کو لوٹا کر لائیں گے آپ کی طرف، اور اس کو رسولوں میں سے بنائیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ، پھر اٹھا لیا اس کو فرعون والوں نے، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے دشمنی اور غم کا ذریعہ، ہے نا۔ بے شک فرعون اور حامان اور اس کا لشکر وہ تھے خطا کار۔ خطا کار مراد ان سے بڑی چوک ہو گئی، یعنی انہوں نے تو اپنے اس میں بہت کوشش کی، تقدیر الہی کے بھید کسی کو نہیں پتا ہے۔ فرمایا کہ انہیں کیا خبر تھی، اگر اللہ چاہے تو ان کے سب سے بڑے، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور انہوں نے اپنی پلاننگ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ کیا اور ان کو غرق کر دیا نا، تو ان سے بہت بڑی چوک ہو گئی۔ بتایا کہ وہ فوجیوں کے رویے پر تبصرہ ہے کہ وہ اپنی حماقت کے سبب سے یہ سمجھے کہ تمام اختیار ان کے ہاتھ میں ہے، وہ بنی اسرائیل کو ہمیشہ اسی طرح دبا کے رکھیں گے۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے سب سے بڑے، ہاں، اپنے بادشاہ کے پاس ان کے محل میں ہی پرورش کرائے، ہاں، اور انہی کے ہاتھوں سے اس کی حکومت گرا دے۔ وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ، اب بولے فرعون کی بیوی، آنکھوں کی ٹھنڈک میرے لیے اور آپ کے لیے، آپ قتل نہیں کرو اس کا، موسیٰ علیہ السلام کا، ممکن ہے کہ وہ نفع پہنچائیں ہمیں، یا ہم ان کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور وہ نہیں شعور رکھتے تھے، ان کو خبر نہیں تھی۔ تو فرعون کی بیوی بہت نیک دل تھی نا، بیوی آسیہ، تو ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ قدرت اس پردے میں اپنی کیا شان دکھانے والی ہے۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی امی کا دل، ہے نا، صبر سے خالی ہو گیا، اگرچہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس بات کو، اگر نہ کہ ہم نے مضبوط باندھا ہوتا، ہے نا، ان کے دل کو مضبوط نہیں کیا ہوتا، سنبھالا نہیں ہوتا ان کے دل کو، تو وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا عطا فرمائی؟ مضبوطی عطا فرمائی، لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ ایمان والے میں بنی رہے، ہاں، وہ ایمان والی رہیں، اللہ پہ ان کا ایمان رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مشکل گھڑی میں بھی کیا کیا؟ ان کے دل کو سنبھال لیا، ان کے اس ایمان اور توکل کی لاج قائم رہنے کا لاج رکھ لی۔
اللہ تعالیٰ اپنے باایمان بندوں اور بندیوں کے ساتھ یہی معاملہ کرتے ہیں۔ وقالت لأختہ، اور بولی کہ امی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہ پیچھا کرتے رہنا اس کا، موسیٰ علیہ السلام کا، پھر جب دیکھنا اور پھر دیکھتے رہنا اس کو ذرا دور جانب سے، اور ان کو خبر نہ لگنے دینا، وہ جاننے نہ پائیں۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور حرام کر دیا ہم نے اس پر، موسیٰ علیہ السلام پر، دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے۔ پھر وہ بولی، ان کی بہن بولی ہے نا، فرعون کے محل میں آئی اور دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی غائبانہ تدبیر کی۔ تو ان کی بہن نے کہا کیا میں خبر دوں تم کو ایک گھر والوں کی، وہ پرورش کریں گے اس کی تمہارے لیے، اور وہ اس بچے کے لیے کیسے ہوں گے، خیر خواہ بھی ہوں گے، خیر خواہی کریں گے، دیکھ بھال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک اور کارسازی ہوئی، اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے، ہے نا، تمہارے معاملے میں ہم نے دیکھیے کیسے کیسے تدبیریں کی۔ فرددناہ الی امہ، پھر لوٹا دیا ہم نے اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، ان کی امی کی طرف، تاکہ وہ ٹھنڈی رہیں ان کی آنکھیں اور وہ غم نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کو قرار آ جائے اور وہ غم نہیں کریں، اور وہ یہ بھی جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں نا۔ پہلے ہی بتا دیا تھا اللہ نے کہ ہم لوٹا لائیں گے اور رسولوں میں سے ان کو بنائیں گے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کی ایج کو، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ پہنچے اپنی جوانی کو اور پورے ہو گئے، توانا ہو گئے، دیا ہم نے ان کو حکمت اور علم، اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں محسنین کو، خوبکار لوگوں کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی کا اصل جمال کیا تھا کہ جب وہ جوان ہو گئے نا اور استوا ہو گئے، یعنی عقل مزاج میں اعتدال آ گیا، توازن آ گیا، ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ اور علم سے نوازا۔ علم سے مراد وہی اللہ کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین بندوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں جو خوبکار ہوتے ہیں، جو اپنی قوت صلاحیتوں کو صحیح استعمال کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی اپنے علم اور حکمت میں سے انہیں حصہ دیتے ہیں۔ یہی لوگ علم حکمت میں سے حصہ پاتے ہیں اللہ کی۔ اور اگر کوئی شخص ہے نا یہ نہ حاصل کر سکے نا، تو اس نے اپنی ساری صلاحیتیں بھی برباد کر دی، جوانی بھی برباد کر دی۔ یہ دو چیزیں، علم اور حکمت، اللہ کی طرف سے بہت بڑا بندے کے لیے انعام ہے۔ ہم کو بھی دعا مانگنی ہے نا، ربی حبلی حکمہ والحقنی بالصالحین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ودخل المدینہ، اور داخل ہوئے مدینے میں، وہ داخل ہوئے موسیٰ علیہ السلام شہر میں، غفلت کا وقت تھا وہ، یعنی لوگ سب اپنے اپنی گھروں میں تھے، غفلت میں تھے اس کے رہنے والے۔ پھر پایا کوئی وقت ایسا ہوگا غفلت کا جس میں زیادہ تر لوگ گھروں میں رہتے، رات کا وقت ہوگا یا کوئی ایسا وقت تو ہوگا نا، پھر انہوں نے پایا موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں دو آدمیوں کو، یقتتلانی، دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں سے تھا اور ایک ان کے دشمن کے گروہ میں سے تھا۔ پھر اس نے مدد مانگی جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ میں تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے جو تھا نا ایک شخص، اس نے مدد مانگی موسیٰ علیہ السلام سے، کس کے مقابلے میں؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن میں سے تھا، یعنی مصری تھا، کبتی کہتے ہیں اس کے، یعنی فرعون والوں کی قوم میں سے تھا یہ شخص۔ تو بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، وہ فرعون کی ایک شخص سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی،
تو بنی اسرائیل کا جو شخص ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے پکارنے لگا کہ میری مدد کیجیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے غصہ مارا، فَوَقَذَهُ موسیٰ، پھر وہ مر گیا وہ آدمی، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، وہ ان کے غصے کی تاب نہیں لا سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً احساس ہوا، کہا یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے، اور بے شک وہ تو صاف گمراہ کرنے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل کی قوم چونکہ الگ رہتی تھی اور مضافات میں رہتے تھے بنی اسرائیل، اور یہ شہر میں رہتے تھے قبطی لوگ، تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ دونوں جگہ ان کا آنا جانا رہتا تھا، تو جب لڑائی دو جن لڑ رہے تھے، ایک مصری اور قبطی، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ قبطی کے اوپر ہاتھ اٹھایا تو وہ گھوسا مارا تو وہ مر گیا۔ ان کو فوراً احساس ہوا، تو انہوں نے کیا کہا، قال ربی انی ظلمت، کہا ہے میرے رب میں نے ظلم کیا میری نفس پر، پھر بخش دے مجھے۔ پھر اللہ نے ان کو بخش دیا، معاف کر دیا، بے شک وہ غفور رحیم ہے، اللہ خوب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے رب وہ جو تو نے انعام کیا ہے نا مجھ پر، پھر ہرگز میں نہیں ہوں گا مددگار مجرمین کا، اب میں مجرمین کی کبھی مدد نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے میں احتیاط کروں گا، ہے نا۔ نعمت صالحین کے شکر گزاری میں اضافہ کرتی ہے، اللہ نے ان کو فضل فرمایا کہ ان کو معاف کر دیا، تو انہوں نے بھی عہد کر دیا کہ آئندہ کبھی کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا، ان کی ہیلپ نہیں کروں گا۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا، پھر انہوں نے دوسرے دن صبح میں داخل ہوئے نا مدینے میں، انہوں نے صبح کی مدینے میں ڈرتے ہوئے شہر میں اور دیکھتے بھالتے کہ جو معاملہ کل رات میں ہو گیا تھا یا جو بھی وقت میں، تو کیا ہوا اس کے بارے میں لوگوں کو پتہ چلا نہیں، پتہ چلا، وہ ڈر رہے تھے اور وہ کیا کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، تو لے رہے تھے کہ کیا ہوا اس معاملے میں۔ پھر جب وہ شخص ہے نا جس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی تھی نا پچھلے دن بنی اسرائیل کی، تو پھر آج پھر فریاد کے لیے چلانے لگا مدد کے لیے، پھر وہ کہنے لگا ہے موسیٰ میری مدد کرو۔ السلام نے بے شک فلما انا ارادہ، جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ وہ پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام تو قبطی کو پکڑنے جاتے تھے، یہ سمجھا مجھے پکڑنے آ رہا ہے، اسرائیل کا شخص تھا جس کی مدد کی موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بول اٹھا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا، تم اس ملک میں نا جبار بننے کا ارادہ کر رہے ہو، تم اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں بننا چاہتے۔ تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس وقت کیا کر رہے تھے، اپنی قوم میں اصلاح کر رہے تھے، قوم کے معاملات کی اصلاح کر رہے تھے، تو اسی چیز کا اس نے تانا دیا، اس کو لگا کہ مجھے قتل کر دیں گے۔ تو ایسی لوگوں کا کردار ہوتا ہے نا، کبھی کچھ بولتے کبھی کچھ بول دیتے، تو اس کی مدد کرنے جا رہے تھے لیکن اسے لگا مجھے مار رہے ہیں۔ تو یہ تھا جو بار بار ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک گناہ ہے ان کا، تو یہاں پہ اس واقعے کی تفسیر تھی۔ وجاء رجل، اور آیا ایک آدمی شہر کے کنارے سے دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ، اس نے کہا اے موسیٰ، بے شک سردار وہ مشورہ کر رہے آپ کے بارے میں تاکہ وہ آپ کو قتل کر دے، پھر آپ نکل جائیے، یہاں سے چلے جائیے، بے شک میں آپ کے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ ایک آدمی آیا، کہا آپ جلدی سے چلے جائیے، اور آپس میں نا سردار مشورہ کر رہے آپ کے قتل کا، میں آپ کا ویلوشر ہوں۔ فخرج منہا، پھر وہ نکل گئے وہاں سے، یعنی مصر سے نکل گئے۔
خوف کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اور توہ لگاتے ہوئے، دیکھ بھال کرتے ہوئے، ہے نا، کہ کوئی ان کو دیکھ نہ لے۔ قولا، کہا، دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب بچا مجھے ظالم قوم سے، اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ وَلَمَّا توجہ تلقاء مدینہ، اور جب انہوں نے رخ کیا نا مدین کی طرف، کہا ممکن ہے میرا رب کہ وہ رہنمائی کرے گا میری سیدھے راستے کی، ہے نا، انہوں نے مدین کی طرف قصد کیا۔ مصر سے نکلے نا تو منزل کا کچھ تعین سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہاں، پھر انہوں نے فیصلہ کیا بعد میں کہ مدین کی طرف جانا چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی فرما۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَنَ، اور جب وہ پہنچے مدین کے کنویں پر، اور پایا اس پر ایک جماعت لوگوں کی، وہ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو، ہے نا، چرواہے تھے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور پایا ان چرواہوں کے علاوہ سے بھی دو عورتیں ہیں نا، وہ اپنی بکریوں کو روکے کھڑی ہوئی تھیں، تو یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ اپنی بکریوں کو اس طریقے سے روکے ہوئے کھڑی ہیں، تو ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، تم ایسے الگ کیوں کھڑی ہو؟ قالت لا نسقی، انہوں نے کہا ہم نہیں پلا سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ چرواہے لے کر جائیں اپنے جانوروں کو، اور ہمارے ابا جو ہے نا بہت بڑی عمر کے بوڑھے ہیں۔ فَسَقَالَهُمَا، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا ان دونوں کے لیے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ کچھ ایسا بتایا جاتا ہے کہ پتھر وغیرہ تھے، بہت بھاری تھا، اٹھایا اور گھاٹ پر لے جا کے ان کے جانوروں کو، شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے جانوروں کو پانی پلایا۔ بس فَسَقَلَهُمَا، پھر پانی پلایا ان دونوں کے لیے، پھر وہ پلٹ کر آ گئے ایک سائے کی طرف، کچھ نہیں کہا ان سے بھی، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں سے بھی کچھ نہیں کہا، ایک سائے کی طرف آئے، پھر کہا ہے میرے رب انی، بے شک میں جو نازل کرے تو میری طرف کوئی بھی خیر میں محتاج ہوں، یعنی ان کو تو ہر چیز کی ضرورت تھی، بھوکے پیاسے، ہے نا، کوئی منزل نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی رہنے کی جگہ نہیں، ہے نا، تو یہ دعا بہت جامع ترین دعاؤں میں سے ہے، انسان کو کسی بھی چیز کی حاجت ہو تو وہ یہ دعا دل سے بہت توجہ سے پڑھے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو کہا کہ میرے رب جو بھی خیر تو میری طرف نازل کرے نا، میں اس کا محتاج ہوں، ربی سے پڑھنا ہے فقیر تک کے۔ فَجَاءَتْهُ، پھر وہ آئی ان کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان دونوں میں سے ایک، ہاں، وہ شرم حیا سے چلتی ہوئی، ہے نا، ایک عورت کا کیریکٹر بھی بتایا اس میں، بولی بے شک میرے ابا ہے نا وہ بلا رہے آپ کو تاکہ آپ کو اجر دے جو آپ نے پانی پلایا ہے نا ہمارے لیے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام آئے ان کے پاس، شعیب علیہ السلام کے پاس، اور اپنا قصہ بیان کیا ان پر، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ مت خوف کرو، آپ بچ کر آ گئے ہیں ظالم لوگوں سے۔ قالت احداہما، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ یہ دونوں ہیں نا، سوری، قالت ہے ان کی بیٹی نے کہا، ان دونوں میں سے ایک نے، ان کی بیٹی نے کہا ہے میرے ابا ملازم رکھ لیجئے ان کو اجرت پہ رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے، بے شک بہتر ہے جسے آپ ملازم رکھیں، یہ قوی ہے اور امانت دار ہے نا، ملازم رکھنے کے لیے دو کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک تو وہ طاقتور ہو اور دوسرا وہ کیسا ہو، بھروسے مند ہو، تو یہ طاقتور بھی ہے، بھروسے مند بھی ہے، تو ابا ان کو پہ نوکری پہ رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے۔ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ، کہا شعیب علیہ السلام نے بے شک میں تو ایسا ارادہ کرتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں آپ کا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا میری ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے، اس شرط پر کہ آپ میری ملازمت کرنا 8 سال لگاتار، پھر اگر آپ پورا کریں گے نا 10، پھر وہ آپ کی طرف سے ہوگا، اور نہیں میں چاہتا ہوں کہ میں مشقت میں ڈالوں آپ کو،
اور آپ انشاءاللہ مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔ تو میری ان 2 بیٹیوں میں سے ایک سے آپ چاہیں جس سے نکاح کر لیں، اور یہ شرط ہے کہ آپ 8 سال یہاں پہ میری ملازمت کریں، 10 پورا کر دیں گے تو آپ کی طرف سے ہوگا، اور میں آپ سے پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، ہے نا۔ تو جو بھی سب اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو چاہیے تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ذریعے سے سب دے دیا نا، بیوی دے دی، کام دے دیا، رہنے کا ٹھکانہ دے دیا۔ قال ذالک بینی و بینک، کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہ میرے درمیان آپ کے درمیان یہ وعدہ ہے، دونوں میں سے کون سی بھی مدت میں پورا کروں پھر نہیں زیادتی مجھ پر، میں 8 سال پورا کروں یا 10 سال پورا کروں۔ اور فرمایا اور اللہ جو ہم کہتے ہیں وہ اس کا ضامن ہے، وکیل ہے، گواہ ہے۔ فلما قضا موسیٰ اجلا، پھر جب پورا کر دی موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت، یہ فرمایا گیا کہ مدت کے بارے میں نہیں دیا گیا ہے کہ 8 سال کیے یا 10 سال کیے، تو اس کی تصریح قرآن یا تورات میں موجود نہیں ہے۔ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ مدت پوری کرنے کے بعد وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چلے گئے تھے، اور ان کے ساتھ بیوی تھے اور 2 بچے بھی تھے۔ جب جبل طور کے قریب وہ پہنچے تو تب تورات میں ایسا آتا ہے، اللہ عالم۔ پھر جب پورا کر لی موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت اور وہ چلے اپنے گھر والوں کے ساتھ، انہوں نے دیکھا طور کی دائیں جانب آگ، کہا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے تاکہ میں لاؤں تمہارے پاس اس سے کوئی خبر، یا کوئی چنگاری آگ کی لاؤں تاکہ تم اس سے تاپ سکو۔ فلما آتاہا نودیا، پھر جب وہ آئے اس آگ کے پاس تو پکارا گیا، آواز آئی، کہاں سے؟ ایک شجر سے آئی، مبارک وادی کی دائیں جانب سے، دائیں جانب کے کنارے سے ایک شجر سے آواز آئی ہے، اے موسیٰ بے شک میں اللہ رب العالمین، میں اللہ ہوں رب العالمین، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور کہ ڈال دے تیرا عصا، تیرا عصا نیچے زمین پر ڈال دے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا اس عصا کو تو وہ لہرا رہا تھا جیسے کہ سانپ۔ موسیٰ علیہ السلام پلٹے پیٹ پھیر کر اور نہیں پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ سامنے آؤ اور مت ڈرو، بے شک آپ امن پانے والوں میں سے ہیں۔ اسلک یدک فی جیبک، اور ڈال لے تیرا ہاتھ تیرے گریبان میں، وہ نکلے گا روشن، بغیر کسی برائی کے، بغیر کسی مرض کے، اور ملا لے تیرا بازو تیرے گریبان کی طرف، جیسا انسان خوف کے وقت کرتا ہے نا، یعنی دونوں بازو ملا لے تیری طرف تیرے بازوؤں کو، جیسا انسان خوف کے وقت کرتا ہے۔ پھر یہ دونوں دلیلیں ہیں، تیرے رب کی طرف سے ہے، فرعون کی طرف جا اور اس کے سرداروں کی طرف جا، بے شک وہ ہے لوگ نافرمان لوگ ہے۔ تو فرمایا کہ ایک طریقہ بتایا کہ یہ ہاتھ کو گریبان میں ڈالنے کا طریقہ بتایا کہ جس طرح کوئی شخص ڈر سے اپنے بازوؤں کو بھینچ لیتا ہے نا، اس طرح تم بھی ہاتھ بازوؤں کے اندر ڈال کر بھینچ لینا، دونوں ہاتھ ایسا بغل میں ڈال کے، ایسا ڈر کے وقت کیسا انسان بھینچتا ہے ویسی کرنا، اس طریقے سے کرنا، اور پھر جب باہر نکالیں گے ہاتھ تو وہ سفید روشن چمکدار دکھے گا۔ یہ دونوں نشانیوں کو لے کے جاؤ فرعون کی طرف، ہے نا، کیونکہ وہ لوگ بڑے نافرمان ہیں۔ قال ربی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک میں کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرے رب بے شک میں نے قتل کیا ان میں سے ایک نفس کا، پھر میں ڈرتا ہوں کہ وہ قتل کر دیں گے میرا اور میرا بھائی ہارون، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، مجھ سے اچھا ہے، پھر بھیج اس کی طرف یہ پیغام، پھر بھیج دے اس کو میرے ساتھ مددگار کے طور پر،
وہ تصدیق کرے میری، بے شک میں ڈرتا ہوں نا کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے، یعنی ہارون علیہ السلام تصدیق کریں گے، کنفرم کریں گے مجھے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان قریب ہم مضبوط کر دیں گے تیرے بازو تیرے بھائی کے ذریعے، اور ہم بنائیں گے تم دونوں کے لیے ایسی دلی، ایسا غلبہ کہ پھر نہیں وہ پہنچ سکیں گے تمہاری طرف، یعنی فرعون والے تمہاری طرف نہیں پہنچ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ تم، اور جو اتباع کرے گا نا تمہاری وہی غالب ہونے والے ہوں گے۔ فلما جاءہم موسیٰ، پھر جب آ گئے موسیٰ، پھر جب آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ، قالو انہوں نے کہا نہیں یہ مگر جادو ہے گڑھا ہوا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام فرعون والوں کے پاس آئے تو انہوں نے اس معجزے کو دیکھ کر کیا کہا، یہ گڑھا ہوا جادو ہے، اور ہم نے نہیں سنا یہ ہمارے پہلے باپ دادا میں، ہم نے یہ پہلے باپ دادا میں یہ نہیں سنا۔ یہ رب العالمین کے رسول جو بول رہے ہیں نا آپ، یہ بالکل انوکھا اور نرالا دعویٰ ہے، یہ فرعون والے کہہ رہے۔ وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے میرا رب خوب جانتا ہے، ہاں کون آیا ہے ہدایت کے ساتھ جو اس کی طرف سے ہے، اور کون ہے جو ہوگا اس کے لیے آخرت کا گھر، بے شک نہیں وہ فلاح پاتے ظالم لوگ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ کو پتہ ہے، وہ شائستہ جواب دیا، میں تو ہدایت لے کر آؤں نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور کس کے لیے آخرت کا گھر ہوگا، اور ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ حقیقت بہرحال اٹل ہے کہ جو لوگ اللہ کی بھیجی ہدایت کو جھٹلائیں گے وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں، اور یہ ظالم ہرگز فلاح نہیں پائیں گے۔ قال فرعون، اور کہا فرعون نے، اے سرداروں، نہیں میں جانتا تمہارے لیے میرے علاوہ کوئی معبود۔ پھر کہا اے حامان، مٹی کو جو اینٹوں کو ہے نا آگ میں تپا، کیا فرمایا؟ اینٹوں کا وہ آگ میں تپا کے اس کو مضبوط کرتے ہیں نا، ویسا بولا کہ آگ جلا اور مٹی کو اس میں اینٹوں کو تپا دے، اور پھر کیا کر بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں جھانکوں موسیٰ علیہ السلام کے معبود کی طرف، اور میں تو اس کو گمان کرتا ہوں نا جھوٹوں میں سے۔ کیا فرمایا؟ یہ کیا مذاق اڑانے کے انداز میں اس نے یہ بات کہی تاکہ لوگ ان کی بات سے، موسیٰ علیہ السلام کی بات سے متاثر نہ ہوں۔ وَاسْتَكْبَرَ، اس نے تکبر کیا اس نے اور اس کے لشکر نے زمین میں بغیر حق ناحق، اور انہوں نے سوچا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ، پھر پکڑا ہم نے ان کو اور اس کے لشکر کو، فرعون کے، پھر ہم نے پھینک دیا ان کو دریا میں، پھر دیکھو کیسا ہوا ظالم لوگوں کا انجام۔ وَجَعَلْنَاهُ، اور بنایا ہم نے ان کو ایک لیڈر، وہ بلاتے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ دعوت دینے والے، بلانے والے آگ کی طرف، اور قیامت کے دن نہیں ان کی مدد کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے لیڈر بنے رہے، دنیا میں ہم نے ان کو ڈھیل دی، وہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے لیڈر بنے رہے، اور قیامت کے روز ان کا یہ حال ہوگا کہ کسی طرف سے ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ دنیا میں وہ جن کے امام اور پیشوا بنے رہے نا، وہ سب ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہر ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ لیڈر اپنے پیروکار کو پوچھے گا، کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گے۔ ہم نے ان کو بنایا تھا ایسے سردار کہ وہ لوگوں کو کس کی طرف بلاتے تھے؟ جہنم کی طرف۔ اللہ کی طرف سے جو اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے نا دنیا میں، تو وہ ایسا کرتے ہیں۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے اس دنیا میں لعنت، اور آخرت کے دن بھی وہ کس میں سے ہوں گے؟ بدحال لوگوں میں سے ہوں گے۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْکِتَابَ، اور دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اس کے بعد دی جو ہم ہلاک کر چکے تھے، ہے نا، بہت ساری امتوں کو، بہت ساری امتیں ہلاک ہو چکی تھی، عاد ہے، سمود ہے، قوم شعیب ہے، حضرت علیہ السلام کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کی، سب قومیں ہلاک ہو چکی تھی۔ اللہ کا تو ان کے اوپر فضل اور انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ان مظلوموں کی فریاد کو سنا۔ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اس کے بعد جو ہم ہلاک کر چکے تھے پہلے کی امتوں کو، آنکھ کھولنے کے لیے دی تھی نا یہ کتاب، بصائر للناس تھی، اور ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، یاد دہانی حاصل کرے۔ وما كنت بجانب الغربی، اور نہیں آپ تھے طور کی دائیں، کی جو مغربی سائڈ نہیں تھے آپ، جب ہم نے حکم بھیجا تھا اللہ کو، موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تھا نا اس کام کے لیے، اور آپ وہاں گواہوں میں سے نہیں تھے، تو تم پہاڑ کے مغرب جانے میں موجود نہیں تھے جب نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے فیصلے سے آگاہ کیا، اور نہ ہی تم ان لوگوں میں سے تھے جو وہاں موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے نا تورات لینے کے لیے، تو تم اس وقت موجود نہیں تھے، اور جو لوگ ہیں نا پہاڑ کے نیچے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کا انتظار کر رہی تھی، تو وہاں پہ بھی آپ نہیں تھے نا۔ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا، لیکن یہ بتانے کا مقصد کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو کتاب وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو اتنی تفصیل سے بتا رہے، جو تورات میں بھی نہیں ہے اس کے بارے میں اتنی تفصیل سے، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَنشَأْنَا قُرُونًا، اور لیکن ہم نے، انشانہ، لیکن ہم نے اٹھائی بہت ساری امتوں کو، بہت ساری قوموں کو ہم نے اٹھایا، پھر طویل ہو گئی ان پر عمریں، اور نہیں آپ تھے رہنے والے اہل مدین میں تاکہ آپ پڑھتے ان پر ہماری آیتیں، اور لیکن ہم بھیجنے والے ہیں۔ بتایا کہ ہم نے بہت سی قومیں اٹھائیں، تو ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلا بیٹھے، یعنی کہ اہل مکہ کے لوگ جو تھے نا، تو ان پر ایک عمر کا عرصہ گزر چکا تھا نا، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے درمیان ہی کچھ 575 ایئرس کے لگ بھگ کا عرصہ ہے، 575 سال کے قریب، 600 سال لگ بھگ اس کے آگے پیچھے ہوگا، تو ایک لمبی مدت گزر گئی نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آپ تو رہتے بھی نہیں تھے نا مدین والوں میں، آپ پڑھتے ان پر ہماری آیتیں، لیکن ہم رسولوں کو بھیجنے والے ہیں۔ فرمایا کہ تم اہل مدین میں بھی ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے، وہ مقیم نہیں تھے، لیکن ہم تم کو ایک رسول بنانے والے تھے، سو ہم نے سب احوال سے تم کو آگاہ کر دیا، ہم نے سب بتا دیا کہ کیا کیا ہوا تھا معاملہ۔ طویل عرصہ گزر گیا تھا، لوگ ہماری اس کتاب کو بلا بیٹھے جو ہدایت اور رحمت بنا کر بھیجی گئی تھی، اپنی تورات کو بلا بیٹھے تھے، قریش کی طرف بھی بات ہے اور اہل کتاب کی طرف بھی بات ہے، تو اس طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا، اور سب باتوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو واقف کرا رہے ہیں نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب وحی کے ذریعے بتا دیا۔ وما كنت بجانب الطور، اور نہیں آپ تھے طور کی جانب جب پکارا ہم نے، طور کی جانب بھی نہیں تھے جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا نا، اور کتنی ڈیٹیل سے بیان کیا کہ اللہ نے پکارا اور کہا اور کیا کیا بات چیت ہوئی نا، سب اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، لیکن یہ رحمت ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور تاکہ آپ خبردار کریں، ہے نا، ہوشیار کریں، آگاہ کریں اس قوم کو، نہیں آئے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا، ان کے برے انجام سے آگاہ کرنے والا آپ سے پہلے، تاکہ وہ بھی نصیحت پکڑیں۔
وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمْ، اور اگر نہ کہ پہنچتی ان پر کوئی مصیبت اس وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، تو وہ کہتے، یعنی ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کو نہیں بھیجتے اور کسی مصیبت میں وہ پھنس جاتے، اور پھر یہ اللہ کے سامنے عذر پیش کر سکتے تھے نا کہ ہمارے رب کیوں نہیں بھیجا تو نے ہماری طرف ایک رسول، ہم اتباع کرتے تیری آیتوں کی اور ہم ہو جاتے ایمان والوں میں سے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا۔ فرمایا ہم رسول نہ بھیجتے مگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان پر ایک ان کے اعمال کے سبب سے کوئی آفت آتی تو وہ کہتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، پھر ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے ایمان والے بنتے۔ فلما جاءہم، پھر جب آ گیا ان کے پاس حق یعنی قرآن ہمارے پاس سے، انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا جیسا جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا نا، 10 کمانڈس پہلے دے دیے گئے تھے، پہلے کیوں ایسا ہم کو کیوں نہیں دیا گیا؟ اولم یکفروا، کیا اور انہوں نے انکار نہیں کیا؟ یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، قریش والے بھی ان کے ساتھ تھے، تو کیا انہوں نے انکار نہیں کیا جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو اس سے پہلے؟ اور انہوں نے نہیں کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ایک دوسرے کی مددگار ہے، یعنی ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو تم نے جادوگر نہیں کہا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا کہ بے شک ہم ہر ایک کا انکار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا نا، تو تم نے ان پہ ایمان نہیں لائے، تو پھر ابھی یہ کیا ہے انہیں ایمان نہیں لانے کے بہانے بتا رہے ہو، اعتراض کر رہے ہو؟ یہودیوں کا ایک سکھایا ہوا اعتراض تھا جو انہوں نے قریش والوں کو سکھایا تھا۔ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ، اللہ تعالیٰ آپ سے فرماتے پھر ان سے کہہ دو کہ لاؤ کوئی کتاب جو اللہ کے پاس سے ہو اور وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، تورات سے اور قرآن سے بھی، میں اتباع کروں گی اس کی، مگر شرط کیا ہے؟ اللہ کے پاس سے ہو، زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم ہو سچے، اگر تم سچ بول رہے ہو نا۔ فرمایا ہدایت کی جستجو تو انسان کی فطرت میں ہوتی ہے نا، تو میں تو تورات پہ بھی ایمان رکھتا ہوں، قرآن پہ بھی ایمان رکھتا ہوں نا، حالانکہ تورات ابھی قابل اتباع نہیں رہ گئی ہے، تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے کر آ جاؤ، میں پیروی کروں گا اس کی۔ وَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا، پھر اگر نہیں وہ قبول کرے نا آپ کی بات، آپ کا یہ چیلنج، پھر جان لو کہ در حقیقت وہ لوگ ہیں نا اپنی خواہش پہ چلتے ہیں، اور خواہش کیا چیز ہے؟ بدعات ہے سب ان کی، اور کون زیادہ بھٹکا ہوا ہے اس سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا کوئی شخص ہو سکتا ہے جو پیروی کرتا ہے اپنی خواہش کی، اور اپنی خواہش کی پیروی وہ ایسے کر رہا ہے اس کے پاس اللہ کی کوئی ہدایت نہیں آئی ہے اس کے تعلق سے، بغیر ہدایت کے وہ اپنی خواہش پہ چل رہا ہے۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت سے کبھی نہیں نوازتا، جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہوتے ہیں نا سنت الہی کے موجب، وہ ہدایت سے محروم ہی رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، اور حقیقت میں پے در پہ بھیجا ہم نے ان کی طرف کلام، تسلسل سے اللہ نے کلام نازل کیا۔ تو قرآن جو ہے نا اہل کتاب کے لیے جانی پہچانی چیز ہے، فرمایا اللہ نے کلام کا سلسلہ بند نہیں کیا تھا، تسلسل سے بھیجا کلام ایک کے بعد ایک مسلسل، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں، یاد دہانی حاصل کر لیں۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، وہ لوگ دیا ہم نے ان کو الکتاب اس سے پہلے، قرآن سے پہلے، ہاں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، تو صالحین اہل کتاب ہے نا وہ قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر، ہاں جب وہ پڑھی جاتی ہے اللہ کی آیتیں، تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس پر، بے شک یہ تو حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور بے شک ہم اس سے پہلے ہی مسلم تھے، یعنی وہ تو مسلم ہی تھے نا، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل پر ایمان لائے، اور پھر قرآن پہ بھی ایمان لائے، تو پہلے بھی مسلم تھے، پھر جب قرآن آ گیا تو قرآن پہ ایمان لے کر آ گئے، تو ان کو تو دگنا اجر ملے گا۔ اولئک یؤتون، یہی لوگ دیے جائیں گے ان کا اجر دگنا۔
اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا ہے، اور وہ روکتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے، اور ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے نا، سوری، اور اس میں سے جو ہم نے رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. جیسے دوسرے اہل کتاب کی طرح دنیا کے محبت میں وہ نہیں تھے، یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کرتے تھے. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، اور جب وہ سنتے ہیں نا بےہودہ بات تو وہ اعراض کرتے ہیں اس سے. بتایا جاتا ہے کہ تفسیروں میں آتا ہے قافلہ آیا تھا تحقیق کے لیے عیسائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر وہ ایمان لے آئے. پھر جب وہ جانے لگے نا تو مکہ کے جو کافر لوگوں نے بہت برا بھلا کہا ان کو، بہت الٹا سیدھا کہا. تو انہوں نے جب سنا نا لغو بات تو انہوں نے اعراض کیا ان سے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے، سلام ہے تم پر، نہیں ہم چاہتے، ہم الجھنا نہیں چاہتے جاہلوں سے. انک لا تہدی من احببت، بے شک آپ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ نہیں ہدایت دے سکتے جسے آپ پسند کریں، لیکن اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو. وقالوا ان نتبع الہدی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس ہدایت کی پیروی کریں گے نا آپ کے ساتھ تو ہم اچک لیے جائیں گے ہماری زمین سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے تم کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ ہاں، کوئی ٹھکانہ نہیں دیا اس امن والے حرم میں، اور کھینچے چلے آتے اس کی طرف تمام قسم کے رزق، ہاں، ہمارے پاس سے، اور لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. یعنی لوگ یہ بہانہ بناتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ بہت سارے قبائل کے بت وغیرہ رکھے ہوئے تھے نا، خانہ کعبہ میں سب کو جمع کر کے رکھا تھا انہوں نے. انہوں نے کہا کہ اگر اسلام کو قبول کر لیں گے نا، ایک ہی خدا کو مان لیں گے تو کیا ہو جائے گا، سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا اور ہم اچک لیے جائیں گے یہاں سے. تو بہت سارے قبائل کے، عرب قبائل کے بت انہوں نے رکھ لیے تھے، اپنی سیاسی دھاک قائم رکھنے کے لیے ایک تدبیر اختیار کی تھی. تو فرمایا کہ یہ جو تم کو دولت نصیب ہوئی ہے نا، شرک کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، یہ توحید کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ خانہ کعبہ کی وجہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے امن والے حرم کی وجہ سے سب کچھ تم کو دیا ہے. ہاں؟ تو پھر کیسے تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہلاک کر چکے ہم بستیوں میں سے، وہ اتراتی تھی اپنی معیشت پر، اپنی اکنامی پہ، پھر یہ ان کے ٹھکانے ہیں، نہیں وہ آباد کیے گئے ان کے جانے کے بعد مگر تھوڑا. یعنی یہ تباہ کن بستیاں جو ہے نا وہ کبھی بسائی نہیں گئی، مگر تھوڑا کوئی وہاں سے گزرنے کی حد تک گزر جائے ایسا. اور ہم ہی ہیں سب چیزوں کے وارث، اور ہم ہی وارث ہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو یہاں تک کہ وہ بھیجے اس کی مین سٹی میں ایک رسول، اور وہ پڑھے رسول ان پر ہماری آیتیں، اور نہیں ہم ہلاک کرنے والے کسی بستی کو مگر اس کے رہنے والے ظالم ہوں گے. بستیوں کو ہلاک کرنے کے بارے میں اللہ کی کیا سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مین سٹی میں پہلے رسول بھیجتے ہیں، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں، اللہ کی آیتیں پڑھ کر ان کو بتا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ایسا ہلاک نہیں کرتے ہیں مگر وہ خود اپنے نفس پہ ظلم کرنے والی، رسولوں کی تکذیب کرنے والی ہوتی ہے، تو ایک مہلت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے ہلاک کر دیتے ہیں. وما اوتیتم من شیء، اور جو کچھ دیا گیا تمہیں کوئی بھی چیز، پھر وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے اور اس کی شان و شوکت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والا ہے. ہاں، کیا پھر نہیں تم عقل سے کام لیتے ہو؟ قریش کے لیڈروں کو کہا گیا ہے کہ اپنی خوشحالی پہ اتنا مت اتراؤ، یہ چند روزہ زندگی کا فائدہ ہے نا. تو کیا کرنا چاہیے کہ آخرت کے طالب بنو، اس کے لیے جد و جہد کرو. یہ تھوڑی سی عارضی فائدے کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کو، ابدی بادشاہی کو ضائع مت کرو، عقل سے کام لو، کیونکہ تم لوگ اس حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے. افلا تعقلون، کیا تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے؟ افمن
وَأَدْنَاهُ، کیا پھر جو شخص ہے اس سے اللہ نے وعدہ کیا ایک وعدہ اچھا، پھر وہ اس کو پانے والا ہے. ایک شخص تو ایسا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو اس کو فائدہ دیا ہم نے دنیا کی زندگی میں، پھر وہ قیامت کے دن محضرین ہوگا، یعنی عذاب میں پکڑ کر گرفتار کر کے لایا جائے گا. بتاؤ کون کس کا حال اچھا ہے؟ عقل سے کام لو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن ہم پکاریں گے، ہم پکاریں گے ان کو. اس دن ان کا دھیان کرے جس دن اللہ ان کو پکارے گا. اللہ ان کو پکارے گا، پھر کہے گا میرے شرکا کدھر ہے، وہ جو تم دعویٰ کرتے تھے نا دنیا میں، یہ میرے شرکا کہاں ہے بتاؤ. قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ لوگ حق ہو گیا ان پر وہ بات، یعنی عذاب کی بات جن پر حق ہو گئی ہوگی، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں یہی وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اپنے لیڈروں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. تو لیڈرز جواب دیں گے اغوینا ہوں کما غوینا، ہم نے ان کو گمراہ کر دیا جیسے ہم خود بھٹک گئے تھے. پھر ہم الگ ہوتے ہیں آپ کی طرف، اے اللہ ہم آپ کے حضور ان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، یہ صرف ہماری بندگی نہ کرتے تھے، یہ اپنے آپ کے اس پہ چلتے تھے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ، اور کہا جائے گا پکارو تمہارے شرکاؤں کو. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہارے شرکاؤں کو پکارو، پھر وہ پکاریں گے کہ جن کو شریک بنا کے رکھا تھا نا، تو وہ پکاریں گے ان کو، پھر وہ جواب نہیں دیں گے ان کو، اور وہ دیکھ لیں گے عذاب، تو وہ سوچیں گے کاش وہ ہوتے ہدایت پانے والے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، پھر اس دن اللہ پکارے گا ان کو اور پوچھے گا کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو. اللہ تعالیٰ اس دن کا خیال کرو جب مشرکینوں سے اللہ تعالیٰ سوال جواب کریں گے اور پوچھیں گے کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، میں نے تو تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجے تھے نا، اتنا اہتمام کیا، تم نے ان کو کیا رسپانس دیا. فَأَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، پھر ان کو کچھ نہیں سوچے گا. امیت اندھا پن چھا جائے گا نا، خبروں کے متعلق مراد ہے ان کی سٹی گم ہو جائے گی، اپنے ایسا بولتے ہیں نا ویسی بات ہے. ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اب کیا بولے، وہ کیا عذر پیش کریں اپنے کفر کا. اس دن پھر وہ نہیں آپس میں سوال کر سکیں گے، کچھ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے. کچھ کیا دھرا ان کے خود اپنے ہاتھوں کمائی ہوگی نا. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ، پھر جو جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اچھے عمل کیا، پھر ممکن ہے کہ وہ ہو فلاح پانے والوں میں سے. اہل ایمان کے لیے بشارت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ شرک پر جیے، شرک پر مرے، ان کا انجام تو واضح ہو گیا نا. لیکن جو توبہ کر لے گا نا، شرک اور باطل شفاعت کے عقیدے سے توبہ کر کے ایمان لائے گا، اچھے عمل کرے گا، صالح زندگی اختیار کرے گا، تو ہم ایسے لوگوں کے لیے امید ہے کہ وہ فلاح پانے والے بن جائے. یعنی پھر کرنے کی یہ چیز ہے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اور آپ کا رب وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ چن لیتا ہے، اور نہیں ان کے لیے کوئی اختیار ہے. تو اللہ پاک ہے اور بہت اعلیٰ ہستی ہے سے جو وہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے، رشتوں کی طرف بھی اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، مقرب اور برگزیدہ بنایا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغام پہنچانے کے لیے رسولوں تک کے چن لیتا ہے. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے جو ہوتا ہے ان کے سینوں میں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. اللہ کو سب کے حالات کا پوری طریقے سے باخبر ہے، وہ ہے نا. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اللہ نہیں معبود سوائے اس کے، اسی کے لیے تمام تعریف دنیا میں اور آخرت میں، اور اسی کے لیے تمام حکم بھی ہے، اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے.
قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، آپ کہہ دو کیا دیکھا غور کیا اگر بنا دے اللہ تم پر رات ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک، تو کوئی اللہ کے سوا ہے وہ لائے گا روشنی کو؟ پھر کیوں تم سنتے نہیں ہو؟ قل ارائیتم، اور دیکھو غور کیا تم نے اگر بنا دے اللہ تم پر دن ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے، تو کوئی الہ ہے اللہ کے سوا جو لائے رات کو تم سکون حاصل کرو اس میں؟ افلا تبصرون، کیا پھر بھی نہیں تم سوچ رکھتے؟ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے۔ ومن رحمتہ، اور اللہ اس کی رحمت ہے، اس نے بنایا تمہارے لیے رات اور دن تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ رات اور دن کا نظام اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اور اللہ اس دن پکارے گا اور وہ کہے گا کہاں ہے میرے شرکا وہ جو تم دعویٰ کرتے تھے؟ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ، پھر ہم کھینچ نکالیں گے ہر امت میں سے گواہ، پھر ہم کہیں گے لاؤ تمہاری دلیل، پھر وہ جان لیں گے بے شک تمام حق اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی حق برحق تو اللہ کی ذات ہے، اور گم ہو جائیں گے ان سے جو وہ گھڑتے تھے۔ تو ہر امت میں سے گواہ کو الگ کریں گے اور ان لوگوں سے کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو، تو ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق بجانب اللہ ہے، اور وہ جو کچھ کر رہے تھے سب افترا تھا، جھوٹ تھا، گھڑا ہوا تھا۔ تو ہر امت میں سے گواہ مراد یہاں پر اللہ کے وہ رسول ہوں گے، شہید سے مراد۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو بلائیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے ٹھیک ٹھیک اب دین حق پہنچا دیا ہے، وہ اپنی ذمہ داری سے بری ہو گئے ہیں۔ تو پھر فرمائیں گے اللہ تمہاری دلیل پیش کرو، شرک کی دلیل پیش کرو، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی کیا ہے، حق ہے، اور وہ گم ہو جائیں گے جو انہوں نے گھڑ رکھا تھا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون جو تھا نا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر وہ اس نے زیادتی کی تھی ان پر، اور دیا تھا ہم نے اس کو ڈھیروں خزانے، اتنا کہ اس کی کنجیاں تھی وہ بھاری ہوتی تھی اٹھانے کے لیے گروپ پر، قوت والے گروپ پر بھی۔ جب کہا قارون نے، جب کہا اس سے اس کی قوم نے، قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ مت اترا، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہاں تو قارون کے تعلق سے تھوڑا ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ حسد کرتا تھا، تورات میں آتا ہے یہ، اس کا نام قورہ تھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا لڑکا تھا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سے رسالت سے نوازا نے، اس کو بڑا حسد تھا، اس وجہ سے اس نے نعرہ بلند کیا کہ خاندان کے سب لوگ ایک جیسے ہیں، مقدس ہے، دیندار ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو کیوں اتنا امامت کی پیشوائی کرنے کا حق دیا جائے، دوسروں کو حق کیوں نہیں حاصل ہے؟ چنانچہ وہ خاندان کے کچھ لوگوں کو ملا کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کا بہت کچھ آتا ہے کہ کچھ 250 لوگوں کو اس نے لیا جو بڑے بڑے سردار وغیرہ تھے، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے خلاف اکٹھا کیا۔ اور قارون کو بہت دولت سے اللہ نے نوازا تھا، اتنا زیادہ تھا، یہ وزیر مالیات میں سے تھا، فائنینس منسٹر کہتے ہیں نا، اس کو اپنے مال پہ بڑا تکبر تھا۔ اور فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ اس کی کنجیاں اتنی زیادہ تھی کہ ایک طاقتور جماعت اٹھا نہیں سکتی تھی، تو بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں خزانوں کی حفاظت کے لیے اس طریقے کی تجوریاں اس سب طریقے سے سیف نہیں ہوا کرتے تھے نا، لوہے کی الماریاں وغیرہ، اس زمانے میں نا اس طریقے سے جو دروازے بند کرنے کے لیے نا آئینی کنڈے لگاتے تھے، بھاری بھاری ہوتے تھے، اس کو اس طریقے سے اڑنگوں میں اس میں پھنساتے تھے، اور بہت ایک بھاری بوجھ ہو جاتا تھا وہ اٹھانے کے لیے، طاقتور جماعت اس کو اٹھا نہیں پاتی تھی۔
دیہاتوں وغیرہ میں بھی کتے پائے جاتے اس طریقے سے، بہت بڑے بڑے وہ لوہے کے اڑنگے رہتے، اس کو یہاں پہ اٹکاتے ہیں دروازے کو حفاظت سے بند کرنے کے لیے۔ تو عرب میں جس طرح بھاری بھاری ڈیگوں کا پایا جانا فیاضی کی دلیل ہے نا، اسی طرح ایسی کنجیوں کا پایا جانا سرمایہ داری کی نشانی ہے۔ قوم کے دانشوروں نے قوم کے دانشوروں نے قارون کو سمجھایا کہ اللہ نے جو کچھ تجھے نعمت دی اس پہ کرامت اکڑ مت کر، تو اس نے کیا جواب دیا؟ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور تلاش کر، قوم کے لوگوں نے کیا کہا کہ طلب کر، حاصل کر، آخرت کے طالب بن، اور تلاش کر جو دیا تجھ کو اللہ نے آخرت کا گھر، اور تیرا حصہ مت بھول دنیا میں، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے تجھے دیا ہے تو لوگوں کو بھی دے، ہاں، اور تو فساد مت کر زمین میں، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کہا فرعون نے بے شک در حقیقت دیا گیا میں اپنے پاس کے علم سے دیا گیا ہوں، مجھے جو کچھ ملا ہے نا اپنے علم سے ملا ہے۔ ہاں، اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، ھذا من فضل ربی، جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس نے ویسا نہیں کہا۔ شکر کی جو امتحان میں کیا ہو گیا؟ فیل ہو گیا۔ اولم یعلم، کیا اور نہیں وہ جانتا، بے شک اللہ حقیقت میں اس نے ہلاک کر چکا اس سے پہلے بہت ساری قومیں، اور وہ اس سے زیادہ تھی قوت میں، اور زیادہ تھی اس سے، ہے نا، جماعت میں بھی، اور نہیں پوچھا جائے گا مجرموں سے ان کے گناہوں کے متعلق، مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ گناہ کیوں کرا تم نے۔ وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ، پھر وہ نکلا اپنی قوم کے سامنے اپنی زینت کے ساتھ میں، اور کہا وہ لوگ جو چاہتے تھے نا دنیاوی زندگی، جو دنیاوی زندگی کے پرستار تھے، کہا ہے کاش ہمیں بھی دیا جاتا جیسا جو قارون کو دیا گیا ہے، بے شک اس کو بڑے نصیبوں والا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور کہا وہ لوگ جنہیں علم سے نوازا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی معرفت کا علم دیا تھا، آخرت کا علم سے نوازا تھا، ہاں، تو حقیقی علم کیا ہے؟ اللہ کی معرفت اور آخرت کا علم، جس سے انسان کو اصل روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اگر یہ علم کسی کو حاصل نہیں ہو تو وہ اندھیرے میں ہے۔ قارون مالیات کے فن کا بڑا ماہر تھا۔ فرمایا کہ لوگوں نے کہا جن کو علم سے دیا گیا تھا، اللہ کی معرفت تھی، آخرت کا علم تھا، کہا خرابی ہوگی تیری، اللہ کا ثواب وہ بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اور نہیں دی جاتی ہے یہ اللہ آخرت کا ثواب، نہیں دیا جاتا ہے، وہ آ گیا ہے حکمت کے لیے، اور یہ حکمت نہیں دی جاتی ہے مگر صبر کرنے والوں کو۔ یہ صبر کرنے والوں کے ہی اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہے جو آخرت کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور دنیا پہ ہی فوکس نہیں کرتے ہیں، آخرت کے لیے اپنی دنیا کا نقصان برداشت کر لیتے ہیں۔ ہاں، یہ حکمت ہے، اس صبر کرنے والوں کو ہی حاصل ہوتی ہے، جو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت، شان و شوکت کو قربان کرنے کے لیے اپنے اندر ہمت رکھتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا، تو یہ حکمت ان کو ہی حاصل ہوتی ہے جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو ملتی ہے جو حلال روزی پہ صبر کرتے ہیں۔ وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، پھر دھسا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں، اس کے ساتھ ہی دھسا دیا، پھر نہیں تھی کوئی گروہ کہ وہ مدد کرتی اس کے اللہ کے سوا سے، اور نہیں وہ ہوا خود کو بچانے والا، اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکا۔ تو قارون کا تھوڑا سا بتایا قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لعنت ہے نا قارون پر، موسیٰ علیہ السلام کی لعنت اور اس کا عبرتناک انجام۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی کہ سب اپنے خیموں کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جان لو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، خداوند نے بھیجا ہے، میں یہ سب کام کروں، کیونکہ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا ہے۔ اگر یہ آدمی اشارہ قارون اور اس کے جھتے کی طرف ہے، ایسی ہی موت مرے جو سب لوگوں کو آتی ہے، یا اس پر ایسے ہی حادثے آئے جو سب پر گزرتے ہیں، تو میں اللہ کا بھیجا ہوا نہیں ہوں۔
پر اگر خداوند کوئی نیا کرشمہ دکھائے اور زمین اپنا منہ کھول دے اور یہ اپنے گھر سمیت زمین اس کو نگل جائے اور یہ پاتال میں جا کر سما جائے تو جاننا کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تحقیر کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات ابھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، زمین اس کے پاؤں تلے پھٹ گئی اور زمین نے اپنے منہ کھول دیے اور یہ اپنے گھر بار سب سمیت ہے نا، کوہرا کہتے ہیں اس کو تورات میں، سب مال و اسباب سمیت زمین ان کو نگل گئی اور زمین پھر ان پر برابر ہو گئی اور سب اسرائیلی نوجوان آس پاس سے چلا کر بھاگنے لگے کہ کہیں ہم بھی نہیں زمین میں دھس جائیں۔ تورات کے اس میں سے سامنے نکال کے بتایا۔ وَأَصْبَحَ، اور جنہوں نے صبح کے وقت کیا کی تھی، تمنا کی تھی نا، اس کی جگہ کی کل کے دن، اور جنہوں نے تمنا کی تھی فرعون کی جگہ کل کے دن گزرے ہوئے کل میں، اصبح یعنی ہونے کے مراد میں آیا، ہاں، تو جنہوں نے صبح کے وقت مراد نہیں لگے، اور جنہوں نے تمنا کی تھی نا اس کی جگہ پہ گزرے ہوئے کل میں، تو وہ کہیں گے وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، وہ جو ہے نا عربی میں ہم لوگ اردو میں جیسے بولتے ہیں نا ارے، ایسی بات ہے کہ وہ ارے کے اس میں جاتا ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ اللہ وہ کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور اندازے سے دیتا ہے۔ اگر نہ کہ اللہ ہم پر احسان کرتا نہ تو ہمیں بھی دھسا دیتا زمین میں۔ ارے بات ایسی ہے نا کہ وہ کافی لوگ پھلا نہیں پاتے ہیں، لوگ باتیں کرنے لگے پھر۔ یہ آخرت کا گھر ہے، ہم بنائیں گے اس کو لوگوں کے لیے جو نہیں چاہتے ہیں بڑائی زمین میں اور نہ وہ فساد کرنا چاہتے ہیں۔ آخرت کا گھر کس کو ملے گا؟ جن میں برتری نہیں ہوگی، اکڑ نہیں ہوگی اور وہ فساد نہیں کرتے ہوں گے زمین میں، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنتی، پھر جو لائے گا نیکی پھر اس کے لیے بہتر اس سے، اور جو لائے گا برائی پھر نہیں بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے، مگر جو عمل کرتے تھے اتنا ہی ملے گا۔ ان الذین فرض علیک القرآن، بے شک وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا ہے، وہ آپ کو لوٹا لائے گا ایک اچھے انجام کی طرف۔ معاد کا مطلب یہاں پہ کیا فرمایا ہے؟ ایک اچھا انجام، شاندار مستقبل، شاندار کامیابی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اے میرے رب، آپ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کون ہے جو لایا ہے ہدایت کو اور کون ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہے۔ وما کنت ترجو، اور نہیں آپ تھے امید رکھتے کہ آپ پر قرآن ڈالا جائے گا نا، آپ کی طرف ڈالی جائے گی کتاب۔ آپ کو نہیں پتا تھا، آپ کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا، آپ کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ کو کتاب دی جانے والی ہے، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے نا آپ کے رب کی طرف سے۔ پھر آپ ہرگز نہیں ہو جانا مددگار کافروں کے۔ سنانا مقصود کافروں کو ہی ہے جو شرک کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑا نرمی چاہتے تھے کہ شرک کے لیے آپ تھوڑے نرم ہو جائیں، تو فرمایا کہ آپ ان کے مددگار ہرگز نہیں ہونا۔ ولا یسدنک، اور ہرگز نہ روکنے پائے آپ کو اللہ کی آیتوں سے، اس کے بعد جب وہ نازل کر دی گئی آپ کی طرف، تو آپ کو کوئی نہیں روکے اللہ کی آیتوں سے، اس کے تبلیغ سے، توحید کی دعوت سے کوئی نہ روکنے پائے۔ بلاتے رہیے آپ کے رب کی طرف، اور آپ ہرگز نہیں ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے۔ یعنی ذرا سے مشرکین کی طرف آپ نے ذرا سا بھی اس وجہ سے کہ وہ ایمان لے آئے تھوڑا ذرا سا بھی جھکا ہوا نا، تو پھر آپ بھی ایسے ہو جاؤ گے۔ تو سنانا مقصود ان لوگوں کو ہی ہے۔ وَلَا تَدْعُوا، تو سوچتے تھے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی نرم پڑیں گے اس معاملے میں، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور نہیں تم بنانا اللہ کے ساتھ دوسرا معبود، نہیں معبود ہے سوائے اسی کے، ہر ایک چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اللہ کی ذات کے، اسی کے لیے تمام حکم ہے اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اگلا سورہ سورہ عنکبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے حساب لگا لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہتے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟
سورے کا جو وہ ہے شان نزول اور جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے نا، تو یہ لوگ جب اشارہ ان لوگوں کی طرف ہے جو مکہ میں ایمان لے کر آ گئے تھے اور اپنی سرپرستوں آقاؤں سب کے ہاتھوں کیا ہو رہے تھے، ستائے جا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کیا سوچتے ہو کہ تم ایمان لے کر آ جاؤ گے تو تمہیں آزمایا نہیں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک صحابی آئے اور کہنے لگے رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں ہو یہ لوگ کتنا ستا رہے ہیں. ان کی پیٹھ تو پوری خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری کافروں نے اس طریقے سے جلا دی تھی کہ پوری چربی پگھل گئی تھی ان کی پیٹھ کمر کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو تو آگ میں ڈال دیا گیا ایمان لانے کی وجہ سے، ان کے سروں پہ آرے چلائے گئے اور ان کے بدنوں میں لوہے کی کنگھیاں گھسائی گئی. تو کیا تم کو ایسا لگتا ہے کہ تم ایمان کا دعویٰ کرو گے اور تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ہاں، اس لیے کہ تم آمنا بولے اور تم کو آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور حقیقت میں آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. اللہ تعالیٰ نے تو سب کو آزمایا ہے. ضرور وہ جان لے گا اللہ وہ لوگ جو سچے ہیں، اور ضرور جان لے گا اللہ جھوٹے لوگوں کو. اللہ سب کو ممیز کر دے گا، اللہ کو تو سب پتہ ہے. ام حسب الذین، اب ایمان والوں کو تسلی دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد، اب ان لوگوں کی بات کی گئی جو ان پر ظلم کرتے ہیں. کیا حساب لگا لیا ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے، کہ وہ آگے بڑھ جائیں گے ہم سے، ہماری پکڑ سے آگے نکل جائیں گے؟ برا ہے جو یہ سب ایسی فیصلے کر رہے ہیں. من کانا یرجو لقاء اللہ، جو ہے امید رکھتا اللہ سے ملاقات کی، پھر بے شک اللہ کا وقت جو ہے نا وہ آنے والا ہے اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. یہ مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ تمہیں ہر کام آخرت کی امید پر رکھنا چاہیے، اور تم اطمینان رکھو کہ اللہ نے جو مدت مقرر کر دی ہے نا اس دن کی، وہ آ کر رہے گی اور اس میں تم کو اپنا صلہ ملے گا. اور اللہ ہر چیز کو سنتا ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے، تو فکر کس بات کی ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوشش کرتا ہے نا وہ اپنی نفس کے لیے کوشش کرتا ہے. ہاں، بے شک اللہ تو بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے. فرمایا جو ایمان لاتا ہے، اسلام میں مشقتیں اٹھاتا ہے، وہ اپنا مستقبل سنوار ہے، اپنا گھر بھرتا ہے. ہاں، اللہ اور اس کے دین پر کوئی احسان نہیں کرتا ہے. اس وجہ سے اسے اس بات سے وہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی مصیبت پیش آئی ہے. اگر اس سے کوئی مصیبت پیش آئی ہے نا، تو اللہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے نا، تمام عالم سے مستغنا ہے. البتہ جو لوگ ہے نا وہ اس کے محتاج ہے. اس وجہ سے اللہ کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی بھی جو کوئی دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے نفع کے لیے دیتا ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کو نہیں کوئی نفع پہنچتا ہے نا، اپنے لیے انسان سعادت کا راستہ کھولتا ہے. جو کسان ہے نا اپنے کھیت میں بیج بوتا ہے نا، تو اس کا پھل اسی کو ملتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے. تو کبھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے اچھے اچھے عمل کیے، تو ضرور ہم دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں کو، اور ہم بدلہ دیں گے ان کو بہت اچھا جو وہ عمل کرتے ہیں. ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے صغائر جو ہے نا چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ کیا کر دیں گے، ان کی لغزشوں کو کوتاہیوں سے ہم درگزر کر دیں گے، اور ان کو ان کے نیک اعمال کا بہت اچھا صلہ ملے گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور وصیت کی ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی. ہاں، اور فرمایا اگر دونوں کوشش کرے نا تیرے ساتھ کہ تو شریک کر لے ہمارے ساتھ کسی کو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے لیے وہ اس پر پریشر ڈالے جس کا تجھے کوئی علم ہے نہیں، پھر کہاں نہیں ماننا ان دونوں کا. یعنی کوئی علم تو ہے بھی نہیں نا، اللہ نے نہ کتاب میں اتارا ہے شرک کی حمایت میں کچھ، نہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے بات پہنچی ہے، تو کہاں ماننا نہیں دونوں کا. میری طرف لوٹ کر آنا ہے تم کو، اور میں خبر دوں گا تم کو جو تم عمل کرتے رہے. جیسے جو ایمان لے آئے تھے نا، تو ان کے بڑے لوگ ہیں نا اس دور میں نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ ایمان لے آئے تھے، تو ان کو ان کے بڑے کیا کہتے تھے، ارے ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، ہاں تم ہماری بات مان لو. ان کو ایسا لگتا ہے نا کہ اگر ہماری بات مانیں گے تو گناہ ہوگا، تو کوئی بات نہیں، ہم تمہارا گناہ اٹھا لیں گے، آخرت ہوگی تو وہاں پہ ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے. آگے آیت میں آ رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات،
اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اچھے عمل کیے ضرور ہم داخل کر دیں گے ان کو صالحین میں۔ اور وہ لوگوں میں سے کچھ ہے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، لوگوں میں سے کچھ کیسے ہیں اللہ پہ ایمان لائے، پھر جب ان کو ستایا گیا نا اللہ کے راستے میں تو لوگوں کے ستانے کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ کا عذاب ایک بار آ جاتا ہے تو ختم ہو جاتے ہیں نا لوگ اس میں، لیکن لوگوں کا ستانا کیا ہے، یعنی وہ اتنا ڈر جاتے ہیں آزمائش سے، اور اگر آ جائے مدد نہ اللہ کی طرف سے تو کیا کہیں گے، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام عالمین کے سینے کی باتوں کو جانتا ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، ضرور وہ معلوم کر لے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، اور ضرور معلوم کر لے گا منافقین کو۔ معلوم کرنا وہی ممیز کر لینا، اللہ کو تو سب پتہ ہے، تو یہ منافق قسم کے لوگ ہیں، ذرا سی مطلب آزمائش یہ برداشت نہیں کرتے، ایسا لگتا اللہ کا عذاب آ گیا، اور مدد آ جائے گی تو ایمان والوں سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ میں ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کافر لوگ کہیں گے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہے نا، پچھلی بار جو بتایا میں نے آپ کو کہ جو ان کے باپ تھے، چاچا تھے، ان کے آقا تھے غلاموں کے، وہ اپنے غلاموں سے اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، ہماری بات مانو، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اتباع کرو ہمارے راستے کی اور ہم اٹھا لیں گے تمہارے گناہوں کا بوجھ، ہم تمہارے گناہ اپنے سر لے لیں گے، اور نہیں وہ اٹھانے والے، ان کی گناہوں میں سے کچھ بھی، بے شک وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اٹھائیں گے تو، لیکن ضرور وہ اٹھائیں گے اپنے گناہ کا بوجھ، اور بوجھ ان لوگوں کا بھی، اور لوگوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا ہے، اور ضرور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن جو وہ جھوٹ گھڑ رہے تھے نا، اس طریقے کی بات کر رہے تھے، ان کا گھڑا ہوا جھوٹ ہی تو تھا نا، قیامت تو آنے والی نہیں ہے، آئے گی بھی تو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، جو لوگوں کو اطمینان دیتے تھے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور حقیقت میں بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، پھر وہ رہے اس میں کتنے سال، 950 سال رہے، دعوت کا تبلیغ کا کام کیا انہوں نے، پھر پکڑا ان کو طوفان نے ان کی قوم کو، اور وہ ظالم تھے، پہلے کے زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت زیادہ رہا کرتی تھی، فرمایا جاتا ہے کہ ان کے والد کی اور یہ سب لوگوں کی عمریں بہت ہوا کرتی تھی، ان کے والد کی کچھ عمر 773 تھی، اور ان کے دادا کی عمر جو تھی کہ 979 تھی، سب بتایا جاتا ہے پچھلی کتابوں سے۔ وَأَنجَيْنَاهُمْ، بچایا ہم نے ان کو، نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو، اور بنایا ہم نے ان کو ایک نشانی، تمام جہان والوں کے لیے نشانی بنائی کہ کشمکش کتنی بھی زیادہ ہو، طویل ہو، آزمائشوں کا مرحلہ کتنا بھی طویل گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ حق والوں کی ہی مدد کرتا ہے، اور باطل اپنے برے انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ ابراہیم اذ قال لقومہ، اور ابراہیم علیہ السلام جب کہا اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرتے رہو، ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو توحید کی دعوت دی، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کو جانتے، تم کو کچھ معلوم کرنا ہے تو یہ جان لو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، در حقیقت جو تم عبادت کرتے ہو نا اللہ کے سوا سے بتوں کی، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے ہیں، تو جو تم اللہ کی بتوں کی عبادت کرتے ہو نا، تم اصل میں جھوٹ گھڑ رہے ہو، یہ مورتیاں کچھ ہے ہی نہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، تخلقون افکا، یعنی تم جھوٹ بنا رہے ہو، ان الذین تعبدون، بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا سے، نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا، رزق کا کوئی بندوبست وہ تمہارے لیے نہیں کر سکتے ہیں، پھر تلاش کرو، طلب کرو اللہ کے پاس سے رزق، اور کہا اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے نا، 4 باتیں ہیں ادھر، ایک تو اللہ کی طرف رزق ملے گا، اسی کی بندگی کرنا چاہیے،
شکر بھی اسی کا کرنا چاہیے اور اسی کی طرف تم سب لوٹ کے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، پھر اگر وہ جھٹلا رہے ہیں، کیا فرمایا اس میں، اور اگر تم جھٹلاؤ گے، سوری انہوں نے کہا اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو پھر حقیقت میں جھٹلایا بہت سی امتوں نے تم سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے قوموں کے کو، اور نہیں ہمارے رسول پر مگر صاف صاف پیغام پہنچانا ہے۔ اس رسولوں کا کام ہے کہ پیغام کو پہنچا دینا۔ تم جھٹلا رہے ہو تو کوئی بات نہیں، پہلے کے گروپ بھی جھٹلا چکے، یعنی اہل مکہ جھٹلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پہلے کے لوگوں نے بھی جھٹلایا ہے اپنے اپنے رسولوں کو۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ کیسے اللہ وہ پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر دوبارہ پیدا کرے گا اس کو، اور یہ بھی اللہ پہ بالکل آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہہ دو سیر کرو زمین میں، پھر دیکھو کیسے اللہ پہلی بار پیدا کرتا ہے کریشن کو، پھر وہ دوبارہ پیدا کرے گا نا، اس کی اٹھان بھی اٹھاتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے نا۔ فرمایا کہ تم دیکھو کہ کیسے اللہ تعالیٰ ایک قوم کو لے جاتا ہے، پھر اس کی جگہ دوسری قوم آتی ہے، پھر کیسے خزاں آتی ہے، پھر بہار آتی ہے، تم کو اس کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے نا۔ ایک قوم جاتی ہے دوسری آتی ہے، پھر ایک سیزن کی جو بھی کچھ پیداوار چلی جاتی ہے، پھر واپس دوبارہ اس کو اللہ پیدا کرتا ہے، جیسے تم کو بھی پیدا کرے گا۔ یعذب من یشاء، اور وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور رحم کرے گا اس پر وہ چاہے گا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ زمین میں سیر کرو، دیکھو کیسا ہوا انجام، سوری زمین میں سیر کرو اور پھر دیکھو کہ کیسا اللہ نے پہلی بار پیدا کیا، اور پھر اللہ دوسری بار بھی پیدا کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ عذاب دے گا جس سے چاہے گا، اور رحم کرے گا جس سے چاہے گا، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں تم عاجز کر سکتے اللہ کو، اللہ کے پکڑ سے آگے نہیں بڑھ سکتے زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا سے کوئی بھی حمایتی اور نہ مددگار ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے نا اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کی ملاقات کا، یہی لوگ کیسے ہیں، مایوس ہو گئے ہیں میری رحمت سے، اور یہی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی یہ محرومی ہے ان کی۔ کفار کو آخرت میں اللہ کی رحمت سے جو محرومی کامل ہوگی نا، وہ مکمل کامل مایوسی کے ساتھ ہوگی، ان کے لیے امید کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اصل میں جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرے، اس کی ملاقات کا انکار کرے نا، اصل میں اللہ کی رحمت سے بھی مایوس ہو گئے، جو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینے والے ہیں، اس کی ملاقات کا یقین رکھتے، اس کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں، اور یہی کافی لوگ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بیچ میں تھوڑی آیتیں اللہ کی طرف سے آئی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پھر سے شروع ہوا ہے۔ فما کانا جواب قومی، پھر نہیں ہوا جواب ان کی قوم کے پاس، مگر انہوں نے کہا کہ قتل کر دو ان کا اور جلا دو ان کو، پھر بچا لیا ان کو اللہ نے آگ سے۔ بے شک اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، تو ان کے واقعے میں بھی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے اہل حق پر، بہت ساری نشانیاں ہیں، تفصیل بہت ہے لیکن بتانے کا موقع کم ملا۔ قال انما اتخذتم من دون اللہ، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، در حقیقت تم نے بنا لیا ہے نا جو اللہ کے سوا سے بتوں کو، وہ تمہاری آپس کی دنیا کی محبت ہے نا، تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کی وجہ سے تم نے سب ایک بت پوج رہے ہو۔ ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن وہ انکار کر دو گے تم ایک دوسرے کا، وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ، اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا۔ تو بس دنیا کی آپس کی محبت ہے تمہاری بتوں سے، قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا، تم سب ایک دوسرے کا کیا کر دو گے، انکار کر دو گے۔ تو اصل حقیقت سامنے آ جائے گی نا، تو جس نے گمراہ کیا ہے، جو گمراہ ہو گئے ہیں نا، وہ سب ایک دوسرے پہ لعنت بھیجیں گے۔
آمن لہ لوط، پھر ایمان لائے ان پر لوط علیہ السلام، اور کہا ابراہیم علیہ السلام نے، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں میرے رب کی طرف، بے شک وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ وہ حبن لہ اسحاق و یعقوبہ، اور عطا کیا ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، اور بنائی ہم نے ان کی اولادوں میں، رکھ دی ہم نے ان کے اولادوں میں نبوت اور کتاب، اور دیا ہم نے ان کو ان کا اجر دنیا میں، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی رسول بنایا جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، بے شک تم کرتے ہو بے حیائی، اور تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تمام جہان والوں میں سے۔ ہاں، تم مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستہ کاٹ دیتے ہو۔ تقطعون سبیلا کا مطلب فطرت کا راستہ کاٹ دیتے ہو، نسل ختم کرنے کا اس طریقے سے طریقہ تم نے اختیار کر دیا ہے۔ عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم نہیں ہو گئے تو نسل کیسے بڑھے گی؟ تم یہ فطرت کا راستہ کاٹ رہے ہو، اور تم کرتے ہو تمہاری مجلسوں میں برے کام، یعنی کھلے عام بے حیائی کر رہے ہو۔ پھر نہیں تھا جواب ان کی قوم کے پاس مگر کہ کیا کہا کہ لے آؤ ہم پر عذاب، اللہ کا عذاب، اگر تم ہو سچے۔ کہا لوط علیہ السلام نے، اے میرے رب مدد کر میری اس پر، جو یہ مدد کر میری فاسد قوم پر، مفسد قوم پر، اللہ میری مدد فرما۔ فلما جاءت رسولنا ابراہیم، جب آ گئے ہمارے رسول ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ ہم ہلاک کرنے والے اس بستی والے کو، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، بے شک اس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک تو اس میں لوط بھی ہے نا؟ تو فرشتوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں کون ہے اس میں، ہم بچا لیں گے ان کو اور ان کے گھر والوں کو، سوائے ان کی بیوی کے، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے، اور وہ عذاب جو قوم پر آئے گا وہ عذاب میں وہ بھی ہلاک ہوں گی۔ ولما ان جاءت رسولنا، اور جب آ گئے نا ہمارے رسول یعنی فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، تو وہ دیکھ کر ان کو پریشان ہو گئے اور ان کا دل ایک دم تنگ ہو گیا، اور انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا آپ نے خوف کرو اور غم بھی مت کرو، بے شک ہم آپ کو بچا لیں گے اور آپ کے گھر والوں کو، سوائے آپ کی بیوی، وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ انا منزلون، بے شک ہم نازل کرنے والے ہیں اس بستی کے رہنے والوں پر ایک عذاب آسمان سے، اس وجہ سے کہ وہ کیسے تھے، نافرمان تھے، بدکاری کرتے تھے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور حقیقت میں چھوڑ دیا ہم نے اس میں ایک نشانی، ایک واضح نشانی، کس کے لیے؟ عقل سے کام لینے والے لوگوں کے لیے، ان کے تباہ کن بستیوں کے آثار ہیں نا، تو اس میں نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ تو لوگ تحقیق کرتے ہیں لیکن اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے ہیں نا، آثار قدیمہ میں سب چیزیں تلاشیں گے لیکن یہ نہیں سوچیں گے کہ قوم برباد کیوں ہوئی، کیوں ہلاکت سے دوچار ہوئی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، پھر انہوں نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کی دن سے امید رکھو اور زمین میں فساد مت کرو۔ یہ ان کی قوم کیسی تھی؟ تجارت پیشہ تھی نا، ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ملاوٹ کرتی تھی۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر انہوں نے جھٹلا دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو، پھر پکڑا ان کو ایک زلزلے نے، پھر وہ ہو گئے ان کے ہی گھروں میں اندھے پڑے ہوئے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور عاد کو بھی اللہ نے ہلاک کیا، سمود کو بھی ہلاک کیا، اور حقیقت میں واضح ہو گئے نا تمہارے لیے، یعنی مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو واضح ہو گئے ہیں ان کے ٹھکانے، ہے نا، اور ابھی بھی بہت سے لوگ تحقیقات میں جا کر دیکھتے ہیں، سب پر واضح ہو گئے ان کے ٹھکانے۔ اور سجا دیا تھا، اصل میں ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ سجا دیا تھا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال، اور ان کو اس راستے سے روک دیا تھا، صراط مستقیم سے، اور وہ بہت سوجھ بوجھ رکھتے تھے دنیا کے معاملے میں، تو بڑے معاملہ فہم تھے، بڑی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، لیکن آخرت کے معاملے میں انہوں نے آنکھ بالکل بند کر کے رکھی تھی۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور قارون اور فرعون اور حامان، وہ سب حقیقت میں آئے تھے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، پھر انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کیا زمین میں، اور نہیں وہ ہماری پکڑ سے آگے نکلنے والے۔
وَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اور ہر ایک کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، پھر انہی میں سے کچھ پہ بھیجا ہم نے پتھروں کی بارش، اور انہی میں سے کچھ کو دھسا دیا ہم نے زمین میں، اور انہی میں سے کچھ کو غرق کر دیا، اور نہیں ہے اللہ کے وہ ظلم کرے ان پر، لیکن وہ اپنی نفس پہ ظلم کرتے ہیں۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا لیا ہے نا اللہ کے سوا سے کارساز، جیسے کہ وہ مکڑی ہے، ان کے جو کارساز بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، ہے نا، شریک ٹھہرا لیے ہیں، وہ مکڑی ہے، اور مکڑی کیا بناتی ہے؟ گھر بناتی ہے، اور اس کا گھر جو ہے نا بہت کمزور ہوتا ہے، سب سے زیادہ کمزور گھروں میں ایک مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کاش وہ جان لیتے، یعنی جس چیز کی طرف، جن معبودوں کی طرف یہ سہارا تلاش کرتے ہیں نا، ان کی مدد یہ کر ہی نہیں سکتے۔ معبودوں کی طرف جو سہارا تلاش کرتے ہیں، یہ معبود بالکل مکڑی کے جالے کی طرح، ایک ہوا کا جھونکا بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک حقیقت کو مثال کے ذریعے پیش کی گئی ہے، اس سہارے کو انہوں نے قلعے کی دیوار سمجھا ہے نا، حقیقت میں مکڑی کے جالے سے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم، بے شک اللہ وہ جانتا ہے جو وہ جسے وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا سے چیزوں کو، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، اور یہ سب مثالیں ہیں نا، ہم بیان کرتے اس کو لوگوں کے لیے تاکہ سمجھیں اس کو، اس مثالوں کو، ہاں، اور نہیں سمجھتے ہیں اس کو، وَمَا يَعْقِلُوهَا، اور نہیں سمجھتے اس کو مگر عالم لوگ سمجھتے ہیں۔ عالم مراد کون ہے؟ عالم مراد جو عقل اور فطرت کی روشنی ہے جن کے اندر، جن کے پاس اللہ کی معرفت کا علم ہے اور آخرت کا علم ہے۔ عالم وہ ہے جو آفاق کی نشانیوں میں غور فکر کرتے ہیں، اسے صحیح سبق حاصل کرتے ہیں، توجہ کرتے ہر چیز کے اندر۔ خلق اللہ السماوات والارض، پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، بے شک اس میں بھی نشانی ہے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے، جو ایمان لانا چاہیں ان کے لیے زمین اور آسمان میں بہت ساری آفاق میں نشانیاں ہیں، مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لانا چاہے تو بہت نشانیاں موجود ہیں، باہر سے کسی نشانی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔